آج میں آپ لوگوں کے سامنے کوئی گیسٹ پریزنٹ نہیں کر رہا، بلکہ پاکستان اور انڈیا کے ویمن کے لیے میں ایک رول ماڈل ویمن کو پریزنٹ کر رہا ہوں۔ میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر آپ نے ان کو صرف 10 منٹ سن لیا تو یہ آپ کو اپنے سحر میں گرفتار کر لیں گی۔ آپ یہ قطعاً نہیں کہہ سکتے کہ یہ 50 یا 60 پلس کوئی لرنڈ ویمن ہے۔ اگر آپ آنکھیں بند کر کے ان کو سنیں تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے 22 یا 23 سال کی کسی لبرل مسلم ویمن سے ہم بات کر رہے ہیں۔ کون سا ایسا سبجیکٹ ہے جو ڈاکٹر آسیہ مدنی ایزیلی ڈسکس نہیں کر سکتی، خواہ وہ ہمارے ہاں کا فیمنزم ہو جو مستعار لیا گیا ہے ویسٹ سے، یا پھر وہ شوونزم ہو، وہ صحابہ کرام کی سٹرگل ہو جو کہ انہوں نے اپنی فیملیز میں کی یا پھر اپنے بزنس میں کی، یا پھر فیمیل صحابہ کی انٹرپرینورشپ ہو، یا بچوں کی ہمارے ہاں پرورش ہو۔ ڈومیسٹک وائلنس کو انہوں نے کتنے اچھے طریقے سے ڈسکس کیا، LGBTQEs کے بارے میں انہوں نے بہت ہی زبردست پرسپیکٹو پیش کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے دوسری شادی کے ایڈوکیسی کے اوپر بھی بات کی جو کہ بہت ہی زیادہ شاکنگ تھی ہمارے لیے، مگر انہوں نے بہت زیادہ لاجیکل اس کی ریزننگ ہمیں دی۔ اور اگر آپ لوگوں کے لیے یہ بھی کافی نہیں تو یہ جان لیجئے کہ المشہور رضیہ آپا کی وہ بیٹی ہیں اور یوتھ کلب کے بہت ہی ایکٹیو ممبر مغیرہ لقمان کی وہ والدہ بھی ہیں۔ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے پیش خدمت ہے، پسند آئے تو ضرور بتائیے گا۔ میم کیسی ہیں؟ تھینک یو ویری مچ، الحمدللہ، بہت بہت شکریہ۔ اور حقیقت یہ کہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ اتنے اچھے لوگوں کے نام سے پہچانا جائے۔ تھینک یو ویری مچ۔ بالکل میم۔ اچھا میم، امریکہ ایک کام کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ نا ہم نے پیس کریٹ کرنا ہے ایک ملک میں تو ہم نا بومبنگ کریں گے وہاں پہ۔ کیسا عجیب سا پیراڈاکس ہے۔ اب پچھلے دنوں ایک عورت نے نا یہ بات کہی، چونکہ میں نے رزق کمانا ہے اس لیے میں ڈانس کرتی ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو مجھے بات بتائیں، اگر عورت جنگل میں پھنس جائے اسے سور کھا لینا چاہیے؟ یہ وہ جو پہلی والی بات تھی وہ زیادہ حقیقت کے قریب ہے کہ جی بات ہے پیس کریٹ کرنے کے لیے بومبنگ کرنا لازم ہے، ہاں ٹھیک ہے نا؟ اور نیکی، اور پھر آپ کی اگلی والی باتوں کو ریلیٹ بھی کر لیتے ہیں کہ اگر کوئی اچھا کام کرنا ہے تو اس کے لیے حرام رستہ بھی اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں، جان بچانا ہے نا۔ جی جی، پیراڈاکس ہے نا۔ جی الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جیسے کہ آپ نے میرے سے رابطہ کیا اور آپ نے کہا کہ ہم نے ان میٹرز کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے، تو میں بھی ذہن میں یہی سوچ رہی تھی کہ ہم ان کو کس جگہ سے ایڈریس کریں گے، کیونکہ پرابلم تو جو ہے نا سپریڈ ہو چکی ہوئی ہے نا۔ اور وہ جیسے آپ نے کہا نا کہ نہ اندر کی سمجھ آتی ہے نہ باہر کی سمجھ آتی ہے، تو اس میں سچی پوچھیے تو صرف مرد ہی نہیں عورتیں بھی لاسٹ ہیں۔ اچھا ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہم نے فیمنزم کا جو ہے نا نعرے سنے تھے جس وقت بے نظیر آئی تھیں، وہ اس وقت جب سب علماء نے فتوے دے دیے نا کہ عورتوں کی تو وہ لیڈرشپ ہی جائز نہیں ہے، اور یٹ شی واز سچ این انرجیٹک لیڈی۔ مجھے یاد ہے کہ ان کے الیکشنز ہونے والے تھے اور شی ہیڈ ٹو ڈیلیور دی بیبی، اور انہوں نے کیا کیا کہ یو نو شی وینٹ، پوری وہ میڈیکل پلان کے ساتھ گئیں، شی ہیڈ دی بیبی، اور ود ان فیو ڈیز شی واز دیئر آلریڈی۔ تو that was so inspiring, impressive as well، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر اس کے بعد جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لینا چاہا لیا، دنیا سے بیچاری چلی گئیں لیکن ایک لیگیسی چھوڑ کے گئیں۔ اور مجھے یاد ہے کہ جس وقت وہ آئیں حکومت میں تو اس وقت سیڈا کی ایک کانفرنس ہوئی تھی قاہرہ میں، ایجپٹ میں، اور مجھے اس وقت ہم لوگ بالکل چھوٹے تھے، لائک کالج میں تھے، ان باتوں کی زیادہ سمجھ نہیں آتی تھی۔ اب آ کے جب ان کو سوچتے ہیں تو پھر ہم ان کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پھر کیا ہوا کہ پاکستان میں قانون آئے، میرٹل ریپ جائز ہے یا نہیں جائز، وہ کیا ہوا کہ جنگ نے بڑی لمبے چوڑے اس کے لیے دن مخصوص کیے، اسکالرز، علماء، سم ظفر، بڑے بڑے لوگ کیپ ٹاکنگ اباؤٹ دیز تھنگس۔ پھر کیا ہوا کہ ایک جگہ پہ آیا وہ ڈومیسٹک وائلنس کا، آپ کو یاد ہوگا وہ قانون، وہ آ گیا پھر آن بورڈ، پھر اس پر ڈسکشن ہوتی رہیں، اور پھر کیا ہوا کہ حدود پہ تو جنرل ضیاء کے زمانے میں، لیکن خیر اس وقت میں بہت چھوٹی تھی، بہت باتوں کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ اچھا کرتے کرتے پھر کیا ہوا کہ LGBTQ، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہم سم ٹائمز ان کے اوپر اپیرنٹلی توجہ دیں یا نہ دیں، لیکن یہ چیزیں ہمیں نظر تو آ رہی ہوتی ہیں نا، اور ڈسکرپنسی جو ہے ہماری دماغ میں ایک بیٹل تو چل رہی ہوتی ہے، ہمیں سمجھ، خواتین بھی سمجھنا چاہتی ہیں۔ لیکن میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں، پاکستان کی ماڈرن عورت نے بھی فیمنزم کو بہت شروع سے ریجیکٹ کر دیا تھا۔ کچھ چیزیں پرویل کرتی ہیں، آپ کو ان کی سمجھ نہیں آتی، لیکن آپ کے سامنے جب ایز این ایشو ایک چیز آتی ہے نا، تو کوئی پڑھی لکھی عورت جو ہے نا، شروع میں وہ عورت مارچ، اور وہ کیا تھا، وہ عورت مارچ اور میرا جسم میری مرضی، میری مرضی، شروع میں تو ایک دم ذرا وہ بڑا ہوا، آپ کو یاد ہوگا اس وقت یوتھ کلب والوں نے بھی بڑا اس کے اوپر وہ کیا،
لیکن بڑی جلدی جو ہے نا میں نے دیکھا حتیٰ کہ ماڈرن عورت نے بھی سمجھ لیا کہ یہ در حقیقت ہماری سچویشن کو ہائی جیک کر کے تو ہمیں وہ چیز پلانے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہمارے مرض کی دوا نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن مرض کی دوا تو کوئی ہونی چاہیے کیونکہ ایک تو پرابلم ہے, سپریس طبقہ تو ہے ہی ہے, اور پھر جو ہمارے پاس جو ایک چونکہ اسلام کا پیٹریارکل سسٹم جو ہے وہ کسی طرح ہمارے بر صغیر کا وہ جو پیٹریارکل جو میل ڈومیننس سوسائٹی اس کے ساتھ کچھ جگہوں پہ الائن بھی کر جاتا. ٹھیک ہے. تو اس کو بھی مس یوز کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی, اپنی ان سیکیورٹیز کو جو ہے نا وہ اللہ کے قانون میں پناہ لینے کی کوشش کی جا رہی تھی. یہی وجہ ہے جب وہ ڈومیسٹک وائلنس کا کیس آیا تو مرد تو سارے کے سارے کھڑے ہو گئے کہ ہم نے تو اپنے اس رائٹ کو ڈیفینڈ کرنا ہی کرنا ہے. تو یعنی ان چیزوں نے پھر بہت ساری چیزیں سامنے لے کے آئی, تو بہت سوچنے کا موقع ملا. بہرحال اس وقت یہ ہے کہ نیو نارمل جو ہے وہ اب سفر کرتے کرتے 5ویں ویو آف فیمنزم سے جا کے اب LGBTQ میں آ گیا ہے. اپیرنٹلی کوئی نہیں مانے گا کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ دے بوتھ یہ دونوں ایک دوسرے سے فائٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ جینڈر کے اوپر بیس کرتے ہیں, یہ جینڈر کو جو ہے نا وہ ختم کرنا چاہتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتا دوں وہ جو نیو نارمل سیٹ کرنے کی اسٹرگل ہے اس میں یہ سارے ایک ہے, تو آج نہیں تو کل یہ شکل یہی بننے والی ہے. صحیح ہے. تو یہ تو ہم جن کو اللہ نظر دے دے ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے. پرٹیننگ ٹو سیکنڈ پارٹ وہ بتائیں کیا غلط کام شروع کر کے بعد میں سیدھی سی بات ہے, ایکویشن بڑی سیدھی سیدھی ہوتی ہے. مسئلہ حل ہوتا ہے تو چلے جاؤ, مسئلہ حل نہیں ہوا تو اسی لیے تو وہ ماڈرن اور سیکولر عورتیں بھی واپس آئیں نا. ہاں اس وقت آپ کے پاس بہت کم لوگ ہیں, بہت کم آوازیں ہیں. اس وقت مجھے یاد ہے آسمہ جیلانی تھیں, وہ تھیں اپنی وہ آسمہ جہانگیر تھیں, پھر ان کی وہ بہن تھی, بڑے بڑے اس وقت نام تھے. تو آج آپ دیکھیں کہ یہ ان لوگوں کا یہ ٹھیک ہے کہ ابھی بھی ان لوگوں کی فالوئنگ ہے, بہت سارے لوگ آپ کو نظر بھی ایسے آئیں گے, لیکن پاکستانی عورت جو ہے نا وہ گڑبڑانے لگ جاتی ہے اس کے اوپر بات کرتے کرتے. ایون سوشل میڈیا کے اوپر وہ کرنا چاہتی ہے کہ چادر چار دیواری سے نکالو, وہ کرنا چاہتی ہے بات کہ ہمیں بھی مردوں والے شعبوں میں آنے دو, ہم نے بھی ریسلنگ کرنی ہے, ہم نے بھی باڈی بلڈنگ کرنی ہے, اور ہم نے بھی شو آف کرنا ہے. لیکن یہ کہ اتنی اس چیز کو بہت زیادہ پذیرائی ملتی نہیں ہے, کیونکہ وہی بات ہے کہ جب ایک ایول کھڑا ہوتا ہے تو اس کے مقابلے میں جو ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں جو اس کا کمپیٹ کرنے کے لیے جو فورسز ہوتی ہیں وہ بھی تو ہو جاتی ہیں, وہ بھی تو ایکٹیویٹڈ ہو جاتی ہے نا. تو یہ بات ہے کہ یہ بات بہت اتنی چلتی نہیں ہے. یہی وجہ ہے ہم عام عورت کی بات کرتے ہیں, عام عورت کو اس بات کا پتہ ہے میرے مسائل کا حل فیمنزم میں ہے ہی نہیں ہے. لیکن اب کیا کریں, پھر جا کے وہ جو ہے اپنے مولویوں کے ہاتھوں میں چلے جائیں, وہ بھی نہیں ہے. پھر الحمدللہ وہ وقت آیا ہے کہ عورتیں اب چاہتی ہیں وہ جانیں کہ ہمارے حقوق کیا ہے اور شعور ایکچولی کہاں پہ لائے کرتا ہے. اور میرا خیال آج کی ہم جو ٹاک کریں گے ہم بھی یہی ٹاک کریں بجائے اس کے کہ کون کیا کر رہا ہے, کون سی ایکسٹریم والے غلط ہیں اور کون سی والی, ہم اس کے بجائے کرنے کے بجائے یہ بات کرتے ہیں کہ اسٹینڈرڈ وے کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے, دیٹ وڈ بی بیٹر. وہ اسٹینڈرڈ وے جو مغرب کی عورت کے لیے بھی وہی ہے, جو مشرق کی عورت کے لیے بھی وہی ہے, جو 5th ورلڈ میں رہنے والی امیزون کی اور وہ جو ہے وہ قبائلی علاقوں کی عورت کے لیے بھی وہی ہے. ہم اس کی بات کر لیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا مجھے ایک چیز شدت سے فیل ہوتی ہے میم کہ یہ ایک طرح سے فیمنسٹ ہم مردوں کی جنگ نہیں لڑ رہے ایک طرح سے. دیکھیں نا, میں مرد ہوں, وی آر سیکسسٹ, مجھے تو گھر میں بھی عورت چاہیے, مجھے تو باہر بھی عورت چاہیے, مجھے سیکٹری بھی چاہیے. ٹھیک ہے, میں چاہوں گا کہ وہ چھوٹے کپڑے پہنے, میں ایسے مطلب پرورٹڈ مائنڈز آف مین جو بھی ہیں, اگر وہ کہتی ہے کہ بھائی بیٹھ گئی صحیح طریقے سے, یہ انہوں نے وہ بینر پکڑا ہوا تھا, میں مردوں کے انداز سے کیوں نہیں بیٹھ سکتی, ہاں مردوں کے انداز سے نہیں بیٹھ سکتی, اور بھی بہت سارے مطلب اپنی باڈی شیمنگ کر کے پتہ نہیں وہ کیا کیا ایجنڈا ہے. مگر دیکھا جائے تو وہ آج کل کے سو کالڈ پروگریسو مین کی ہی پرسپیکٹیو کو نہیں فارورڈ لے کے چل رہی. بالکل ایسا ہی ہے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں, عورتیں جہاں پہ گری ہیں نا, ٹھیک ہے نا, عورتیں ہر جگہ پہ سپریس ہوئی ہیں. بندہ جسمانی شکست سے پہلے ذہنی شکست کھاتا ہے تو کرتا ہے. اور میں عورتوں کی جو اصل غلطی سمجھتی ہوں نا, وہ یہی سمجھتی ہوں کہ عورتیں ہمیشہ میل میڈ سٹینڈرڈس کو فالو کرتی ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو مغرب کی جو عورت مسلمان ہو رہی ہے نا, جس کی تعداد مردوں کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہے, بہت زیادہ, وہ اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھتی ہے. اچھا مغرب کی بھی عورت کسی وقت جب اپنی ایکسپلوئٹیشن سے گھبرا جاتی ہے نا, تو باتیں وہ بھی وہی کرتی ہے جو ہم کر رہے ہیں. اچھا آپ کو ایک اور بات بتاؤں, یہ جو فیمنزم, یہ جو جینڈر ایشوز ہیں نا, یہ اصل میں ایشوز نہیں ہیں, یہ صرف انسان نان ایشوز ہیں, یہ ہیومن ایشوز ہیں. اچھا ہیومن ایشوز میں یہ ہے کہ وہ جو طاقت حاصل کر جاتا ہے وہ دوسروں کو ایکسپلائٹ کرنے لگ جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کو ڈومیسٹک وائلنس میں آپ کو عورتوں کا بھی حصہ نظر آ جاتا ہے. اگر مرد ایکٹیولی اگریسو ہوتے ہیں تو کیا عورتیں ہیں, میں کتنوں کو جانتا ہوں جنہیں پھینٹی پڑی ہے, بیویوں سے پھینٹی پڑی بڑی بڑی, اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں بڑے بڑے آگے جھکتے نظر بھی آتے ہیں. میں اپنی بیوی سے ڈرتا ہوں. پچھلے دنوں نکاح نامہ میں نے دیکھ لیا, اس میں طلاق پہ کاٹا نہیں لگا ہوا.
تب سے وہ مجھے آنکھیں دکھا رہی ہے, مجھے ڈر لگ رہا ہے اس سے. زبردست. یہ تو میم ایک مفتی مینگ کی وہ بڑی مزے کی ہے, جس میں سے کہا تھا نا کہ اگر مجھے کویک کویک بھی کرنا پڑے گا میں وہ بھی کر لوں گا گھر کی خوشی کو بچانے کے لیے. ٹھیک ہے, نہیں ایک بات پکی ہے جی, تھلے لگنے سے ہر بندہ گھبراتا ہے, لیکن مسئلہ یہ کہ تھلے لگنے کے لیے تو ہی شادی کرتا ہے مرد بھی, کیونکہ تھک جاتا ہے وہ ایک انڈسپلن زندگی سے, ایک غیر منظم زندگی سے. اس کے بعد کڑوے گھونٹ پیتے ہوئے کہتا ہے کہ نہیں اب چاہیے میں فکس ہو ہی جاؤں تو بہتر ہے. صحیح ہے. تکلیف ہوتی ہے, پریشانی ہوتی ہے, ایک آزاد منش جو ہے مرد کی طبیعت میں اس سے بھی زیادہ ہے, اور خاص طور پہ عورتوں کا سسٹم قبول کرنے کو دل نہیں چاہتا, ڈومیسٹک سسٹم میں آنے کو دل نہیں چاہتا. لیکن ہوتا یہ کہ یہ سم تھنگ وہ ہے جس کی کہ مرد اپنے اندر سے لانگ کر رہا ہوتا ہے, اس کو بھی ایک سسٹم چاہیے ہوتا ہے. اور وہ دیکھیں ولنگلی سارے کے سارے پھر کچے دھاگے میں بندے آتے ہیں سرکار, اور آ کے جو ہے نا ان کی اپنی گھر والوں کی جو ہے نا شرائط کے اوپر پھر وہ تھلے لگتے ہی ہیں ہر شریف آدمی. اچھا, ویسے تھلے لگنے کی بات سے میں ایک چیز اکثر فیل کرتا ہوں, آپ چائے لیجیے. اچھا, تھلے لگنے سے نا مجھے ایک عجیب سا ایک اور پیراڈاکس نظر آتا ہے, بلکہ منافقت ہمارے معاشرے کی نظر آتی ہے. اب فرض کرنا میم, میں اگر اپنی بیوی کے ساتھ مل کر کپڑے دھلواتا ہوں, ٹھیک, تو مائی سسٹر مائی مدر وڈ سے تھلے لگ گیا, ٹھیک ہے, بٹ ایک پرسپیکٹو سے دیکھا جائے گھر میں ہاتھ بٹانا سنت رسول نہیں ہے. بالکل ایسے ہی. آپ یہ بتائیے اس مرد کے کانفیڈنس کا لیول کیا ہے جس کی صرف کپڑے دھلوانے کے ساتھ عزت نیچے ہو جاتی. ہاں, یہ بات. آپ پیغمبروں کو دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, پیغمبر گھر جوائی رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کتنی دیر جو ہے نا 8 سال 10 سال 8 سال, اچھا, یاد نہیں, وہ جب مدین میں گئے تو وہاں پہ وہ جب قتل ہو گیا ان سے, ہو غلطی سے, ہاں, محل سے نکل کے بھاگے. ٹھیک ہے. اس کے بعد مدین میں پہنچے, وہاں پہ وہ جو 2 صاحبات تھیں جن کی انہوں نے بکریوں کو پانی پلایا, اور ساتھ ہی اللہ سے کہا اللہ مجھے بھی گھر بار دے دے, میں بھی کوئی تھلے ولے لگ جاؤں, میں بھی کسی سسٹم کا حصہ بن جاؤں. اس کے بعد جب وہ شعیب کے پاس گئے, ان کے جو والد تھے, تو والد نے کہا کہ دیکھو میں بوڑھا آدمی ہوں, 2 ہی بیٹیاں, بیٹا ہے کوئی نہیں, تو ٹھیک ہے میں احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني 8 حجج, میں اپنی بیٹیوں میں سے ایک کی تمہارے ساتھ شادی کر دوں گا, تمہیں بھی میں کسی سسٹم کا حصہ بنا لوں گا اپنے ہاؤس ہولڈ کا, تو تم ایسا کرو کہ 8 سال میری بکریاں چراؤ. موسیٰ علیہ السلام نے ولنگلی چرائیں, بعد میں شادی کی. شادی کر کے پھر جب مصر کی طرف آئے تو رستے میں اللہ نے نبوت دی. بالکل گھر جوائی پکی بات ہے نا, پیسے لے کے ہے. بالکل صحیح ہے. اس کے بعد آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئیے. سیدہ خدیجہ نے جب آپ کو پرپوز کیا, جب ابو طالب نے آپ کا نکاح پڑھا دیا, تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے اٹھ گئے, ان کے گھر میں رہے نا, سیدہ خدیجہ کے گھر شفٹ ہو گئے. بہترین بات. اچھا, سیدہ خدیجہ نے تو اپنا شوہر کو پالا ہی سمجھے, لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ شوہر کی ایک ایک آنکھ کے اشارے پہ جان کیوں دیتی تھیں؟ ایک اسٹرینتھ آف کیریکٹر ہو جاتی ہے, ہم اس کو بھول جاتے ہیں. جو ہر جگہ پہ پریویل کرتے ہیں, اس کو کوئی دنیا کی طاقت جو ہے چیلنج نہیں کر سکتی ہے. جو آپ کا ویلیو سسٹم ہے اور جو آپ کی اسٹرینتھ آف کیریکٹر جو ورچو ہے, اب وہ ورچو ہمیں نظر آتا ہے کہ سیدہ خدیجہ, ان کی وہ جو موسیٰ علیہ السلام کی وائف, تو ہمیں ان کے بارے میں تفاسیر سے پتہ نہیں چلتا نا, ٹھیک ہے, کہ انہوں نے کیسے اپنے شوہر کے لیے سیکریفائسز کی. ایک سیکریفائس تو پکی تھی نا کہ اپنا باپ اور اپنا علاقہ چھوڑا, اور موسیٰ علیہ السلام کا مشن جو بہت ڈینجرس مشن تھا, اس میں تو ساتھ چل ہی پڑی, یہ تو نظر آ ہی گیا نا. لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ ہیں, جو اپنی ہر چیز آپ کے سپرد کر دیتی ہیں, اور اور جب وہی آتی ہے تو آپ کہتے ہیں آپ فکر نہیں کریں, آپ کو نہیں اللہ نے ضائع کرنا. یہ بیوی کی شہادت ہے. کیا بات ہے. ٹھیک ہے, اور پھر کیا ہے کہ جس سال میں دنیا سے جاتی ہیں تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ عام الحزن ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہاں پر کیا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے نا, اسٹرینتھ آف کیریکٹر. ہم اپنی جب یہ کھینچتان ہوتی ہے نا طاقت کا, جو ہم وہ رسا کشی کر رہے ہوتے ہیں, اس کے اندر ہم اصل طاقت کو بھول جاتے ہیں. اصل طاقت آپ کی کہیں بھی کمپرومائز نہیں ہوتی, خواہ آپ غلام ہیں خواہ آپ آقا ہیں. صحیح ہے. وائی ویمن ہیز میڈ مین اے گاڈ. ہمیں یہ جو ایک بات کہی جاتی ہے مجازی خدا کہتے ہیں, یہ بات کہنا ٹھیک ہے؟ میل میڈ اسٹینڈرڈز ہے نا, جیسا مرضی ہو, نان پریکٹسنگ, ساری حدیثیں یہ والی یاد ہے, قرآن کی وہ والی آیتیں بھی یاد ہے, رجالون قوامون النساء, ایک ایک چیز سب کی سب یاد ہے. لیکن مسئلہ وہی ہے نا کہ یہ کوئی بھی نظریہ کچھ نہیں ہوتا جب کہ اس کے پیچھے اسٹرینتھ نہیں ہوتی. اسٹرینتھ پھر آگے جا کے کیریکٹر کی آتی ہے. یہی وجہ بیچارے پھوکے شیر جو ہے نا وہ دھاڑتے بھی ہیں تو دھاڑ کا اثر کچھ نہیں ہوتا. وہ میں کہا کرتی ہوں کہ امی بھی بلکہ کہا کرتی تھی میری, کہتی تھی مرد سنتا ایک نہیں ہے, مانتا ساری ہے. کہ یہ اسٹرینتھ آف کیریکٹر اگر عورتوں میں آ جائے نا, فری تھنکنگ, تو وہاں پہ آپ کو عورتیں بھی ڈومینیٹ کرتی نظر آئیں گی. امام ابو حنیفہ کس کے نام سے مشہور ہے؟ امام ابن تیمیہ
اپنی دادی کے نام سے مشہور ہیں. صحیح. تو دیکھیں جہاں جس عورت نے جھنڈے گاڑے ہیں نا اس عورت کو کوئی پھر وہ اس کے مقابل آ بھی نہیں سکا. سیدہ آسیہ جو زوجہ فرعون تھی. صحیح ہے. دیکھیں نا, تو بات یہ کہ میں اسی لیے بار بار یہ کہتی ہوں کہ انسانوں کو مس لیڈ کرنے کے لیے ان جینڈر ایشوز میں پھنسایا جاتا ہے. جینڈر ایشوز کچھ بھی نہیں ہے. اتنے ایشوز ہوتے تو ہمارا قرآن حدیث ہے, قرآن الگ سے وہ فار فیمیل اور ایک وہ فار میل الگ الگ ہونا چاہیے تھا نا. بہت کم آپ کو آیتیں ملیں گی جس میں کہیں جا کے تھوڑی بہت اسپیسیفیکیشن ہے جہاں پہ یہ ہو گیا, ورنہ تو اللہ تعالیٰ نے سبھی کو یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ جو ہے وہ سب کو خطاب کر لیا. اور آپ دیکھ لیجئے کہ وہی اسٹرگل فار ایکسیلنس, پرسوٹ آف سکسیس, دونوں کے لیے ایک ہی ٹریجیکٹری ہے. بالکل. اور اللہ نے ہر ایک کو الگ الگ حساب بھی لینا ہے اور اپنے اپنے حساب سے جو ہے نوازنا بھی ہے. بالکل صحیح آپ نے بات کی. اچھا چلیں, اب ایک نا باؤنسر آ رہا ہے, ٹھیک ہے. کہا جاتا ہے قرآن پاک میں سب کچھ ہے آپ کے لیے, ہر طرح کی ہدایت موجود ہے, نہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں زندگی میں سب کچھ موجود ہے. مگر میم انفارچونیٹلی نبی پاک کی زندگی میں ساس کا کریکٹر نہیں ہے, ٹھیک ہے, بہو کا کریکٹر بھی نظر نہیں آتا کیونکہ نبی پاک کے سارے بیٹے جو تھے وہ ہو گئے. اچھا, میرا علماء سے اور ان سب سے یہ اعتراض رہتا ہے کہ آپ چلو نبی پاک کی زندگی سے نہیں, صحابہ کی زندگی سے جوائنٹ فیملی سسٹم کو مینیج کرنے کو کوئی چیز بتا دیجیے, تابعین سے بتا دیجیے, تبا تابعین سے بتا دیجیے, مگر ہمیں کچھ گائیڈ تو کیجیے. کیا آپ نے ماشاءاللہ اتنا آپ کی اسٹڈی ہے, کیا آپ کی نظر سے کبھی کچھ گزرا ہے؟ جنرل رولز مجھے پتہ ہے موجود ہیں, وہ نہیں آپ نے بات کرنی, مگر مجھے بتائیے کوئی ماڈل ایگزسٹ کرتا ہے کہ ہم اس کو دیکھ کے کر لیں کہ بھائی ایک ہسبینڈ پھنسا ماں اور بیوی کے درمیان تو وہ ایسے نکلا, یا بچی گئی تو اس نے ٹاکسک ساس کو کیسے بیئر کیا, یا ٹاکسک بہو کو کیسے بیئر کیا, بتائیے گا. آپ نے کہا کہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہمیں کوئی اس کا ماڈل بھی تو نظر آنا چاہیے. جی جی جی. اچھا, یہ مت کہیے کہ ماڈل نہیں تھا. میں پوچھ رہا ہوں, مجھے پتہ نہیں ہے. جی جی, یعنی آپ نے جو کہا نا کہ ہمیں نہ ساس نظر آ رہی ہے نہ بہو نظر آ رہی ہے, لیکن اس کا ماڈل تھا, بلکہ وہ ماڈل اس سے زیادہ سخت تھا. وہ جو تھا سوکنوں کا ماڈل تھا. ساس بہو میں تو ٹھیک ہے لاگت بازی لگتی ہے, پھر بھی ایک بڑے چھوٹے کی ایک ہائرارکی موجود ہوتی ہے. تو سوکنوں میں تو ساری کی ساری برابر ہوتی ہیں اور سب کی سب جو ہے نا وہ ہتھوڑے اٹھا کے کھڑی ہوتی ہیں کہ ایک بیچارے آدمی کا قیمہ کرنے کے لیے. ایسی بات ہی ہے نا. اچھا, پھر ان کے ساتھ ان کی سوتیلی اولادیں موجود تھیں. سیدہ عائشہ اور سیدہ فاطمہ کی جو ہے آپس میں جو انٹریکشن تھی اس کے اندر یہ چیزیں آ جاتی تھیں. سیدہ عائشہ جو ہے ان کو کسی حد تک سیدنا علی سے ایک چھوٹی سی شکایت بھی تھی, اور وہ یہ کہ جب نبی سیدہ عائشہ کے اوپر تہمت لگی تو سیدنا علی نے ذرا تھوڑا سا اپنے آپ کو آپ کہہ لیجئے کہ بالکل انڈیفرنٹ کر کے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کی بیوی پہ تہمت لگی ہے, آپ کو کیا ضرورت ہے, آپ کو عورتوں کی کمی ہے. یعنی انہوں نے یہ کہنے کے بجائے کہ نہیں عائشہ ٹھیک ہے اور بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے, یعنی عائشہ کی حمایت کرنے کے بجائے انہوں نے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ذرا لاجیکل سا آنسر کہا. انہوں نے کہا کہ رسول آپ کو عورتوں کی کوئی کمی ہے, چھوڑیے, دفع کیجیے, آپ کوئی اور لے لیجیے گا. تو اس بات کی جو ہے نا وہ ان کو تھوڑی سی وہ یہ بھی تھا کہ مجھے اس موقع پہ جس میں کہ میرے کیریکٹر اساسینیشن کی جا رہی تھی, مجھے اس وقت خاص طور پہ فیور دینی چاہیے تھی, ایج دینا چاہیے تھا. یعنی کہنے کا مطلب یہ چیزیں موجود تھیں, ایسا نہیں ہے کہ یہ چیزیں موجود نہیں تھیں, بلکہ پھر کیا ہے کہ خاندانوں کے ساتھ جو ہے نا, سیدہ عائشہ کل ہی میرے سامنے کوئی حدیث پوچھ رہا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے آپ مرض الموت میں مبتلا تھے تو ہوا کیا کہ آپ نے سیدنا ابو بکر سے کہا, حضرت عائشہ سے کہا کہ ان سے کہیے کہ جماعت کرائیں. تو سیدہ عائشہ حضرت ابو بکر کی جماعت کروانا نہیں چاہتی تھیں کیونکہ ایک مخصوص قسم کی رائیولری موجود تھی اور سیدہ عائشہ اس کو ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہتی تھی. حتیٰ کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ناراض ہو کے کہا کہ تم تو یوسف علیہ السلام کی عورتوں والا کام کر رہی ہو, کہ میں تمہیں ایک بات کہہ رہا ہوں اور تم اس کو وہ کروا نہیں رہی ہو. یعنی میں آپ کو اس لیے یہ گلمسز میں نے آپ کو دکھائے ہیں کہ اس سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ وہاں پہ بھی ہم نارمل انسانوں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں, لیکن وہ نارمل انسان جو ہیں وہ اپنی ساری جو ہے نا ٹینڈنسیز کے ساتھ موجود ہیں. ٹھیک ہے, ان کے ہاں بھی وہی شاونسٹک بالکل اپروچ موجود ہے. جب مکہ میں تھے تو مکہ میں ذرا وہ بڑے سخت تھے نا, حضرت عمر جیسے بندے. مدینہ میں آئے تو انصاری ذرا نرم تھے, تو حضرت عمر کو اتنی تکلیف, یہ عورتیں بڑھ بڑھ کے بولتی ہیں اور ان کی کیا حیثیت ہے. ایک دن تو ایسا ہوا کہ پروفٹ کے گھر میں آ کے تو کچھ نہ کچھ ایسی باتیں کرنے لگے. سیدہ ام سلمہ کو بہت غصہ آیا. انہوں نے کہا ٹھہر جاؤ عمر, اپنے گھر میں پہلے یہ کرتے تھے اور اب آ کے ہمارے گھر میں یہ باتیں کر رہے ہو. پروفٹ آپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے, ان کو آپ کے ساتھ ایسے نہیں بولنا چاہیے, وغیرہ وغیرہ. اور اس پر عمر رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے. دیکھیں فطرت ہر جگہ پہ موجود ہے, اس کو جو
کنٹرول کے بغیر چھوڑ دے گا یہ وہیں پہ وحشیانہ پن بن جائے گی. صحابہ کرام ہمیں اسٹرگل کرتے نظر آتے ہیں, کبھی اپنے آپ کو روکتے, کبھی تھوڑا سا پھسلتے. تو اصل جو چیز ہے جو ان کی ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو ان کی اسٹرگل ہے کہ کنٹرول کرنا ہے, سیکھنا ہے, اپنے آپ کو پکڑنا ہے. تو پھر کیا ہے کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے اتنے جو جابر اور اتنے جو ہے وہ کیا آپ کو کیسا وہ شخص نظر آتا ہے جو بات سنتا ہے تو اس کی آنکھوں پہ اس کی جو ہے نا گالوں پہ آنسو آنے لگ جاتے ہیں. ایک عام سی عورت کھڑی ہو کے اس کو روک دیتی ہے اور وہ خلیفہ وقت جو 2/3 دنیا کا جو ہے وہ بادشاہ وہ جو ہے نا اس کی بات سن کے رک جاتا ہے اور اس کے بعد اپنی غلطی کو تسلیم کرتا ہے. کیا یہ ہمیں چیزیں کیسے نظر آتی ہیں؟ اسٹرینتھ آف کیریکٹر سے نظر آتی ہیں. صحیح ہے. تو سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ سب چیزیں وہاں پہ موجود ہیں. رائیولری موجود تھی خاندانوں کی آپس میں. کیا وہ ہمارے پنجاب میں لفظ بولتے ہیں شریکہ بازی بالکل اپنی اس پر تھی. بنو ہاشم کا اور بنو امیہ کا شریکہ ہی تو تھا جو بعد میں سیدنا علی اور سیدنا امیر معاویہ اور سیدنا عثمان کے زمانے میں جو ہے وہ اٹھ کے آ گیا تھا. شریکہ ہی تو تھا. اور تھا کیا وکیل یہ ہے کہ جب تک تقویٰ رہا جب تک چیزیں دبی رہیں. جہاں پہ تقویٰ کی امبریلا ذرا تھوڑی سی کمزور پڑی ہے ایک دم وہ چیزیں نکل آئیں اور پھر وہ چیزیں ہوئیں. اللہ معاف کرے پھر وہ کام ہوئے کہ جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا اتنی بڑی بڑی ہستیوں کے ساتھ. اب آئیے اس بات کے اوپر کہ اس کے باوجود کیوں وہ ہمارا جو ایسٹرن سٹائل ہے جس کو ہم پوری دنیا کے سامنے ایشوریہ رائے اور ہر ایک بڑے اس کو فخر کے ساتھ پیش کرنا چاہتے ہیں کہ مغرب میں تو آپ نیوکلیر سوسائٹی میں رہتے ہو اور لک ایٹ اس, ہم تو ابھی تک ہمارے پاس خاندان زندہ ہے. یہ جو ہے نا اس کے پیچھے جو وزڈم ہے وہ وزڈم ہر جگہ پہ خواہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہو خواہ نہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہو, اس وزڈم کو یا اس روح کو اگر کوئی برقرار نہیں رکھے گا تو کوئی گھر نہیں بنے گا. میں نہیں کہتی کہ ایک چھوٹے سے غریب لوگوں کا گھر ہے اس کے اندر ہسبینڈ اور وائف کو 1.5 4 جتنی جگہ ہی ملے گی, اس سے زیادہ کیا ملے گی. لیکن اس کے اندر اس کی بیوی کی اپنے شوہر کے ساتھ اٹانومی کے اگر کوئی تسلیم نہیں کرے گا, خواہ وہ ساس ہے خواہ وہ شوہر ہے, اگر وہ والی باؤنڈریز اپنی بیوی کو وہ نہیں بنا کے دے گا تو سونا بھی کھلا دے گا, بیوی کبھی نہیں بسے گی. اور آپ دیکھیے ہمارے ہاں ساری یہ جو سسرال کی چک میں مسئلہ ہی سارا یہ ہوتا ہے. سسرال کا پریشر ہوتا ہے اپنے بیٹے کے اوپر کہ ہم تو تمہاری بیوی بچے سنبھال رہے ہیں, اس کے بدلے میں تم جو ہو نا اپنی اتھارٹی جو ہے نا وہ گیو ان کرو. چلے بیٹا ہو کے تو وہ سر نیما کر کے باپ سے پیسے جو لینے ہوتے ہیں وہ کر دیتا ہے, اوپر سے اٹھا کے بیوی بچوں کو بھی کہتا ہے اب تم بھی میری ماں کو خوش کرو. اس بات کو سمجھیے نا, تو آپ اس کا ویری رائٹ ایک دفعہ چھین لیتے ہیں اور وہ بچے کبھی نہیں بستے ہوتے. ہم بیٹیوں کے بارے میں کہتے ہیں نا بیٹیوں کا پیچھا نہیں کرنا چاہیے, ان کا پیچھا کرے تو بیٹیاں بستی نہیں ہیں. میں آپ کو بتاؤں وہ بیٹے بھی نہیں بستے ہیں جن کی ماں باپ ان کا پیچھا نہیں چھوڑتے. ٹھیک بات ہے. ایک دفعہ نیو میرڈ کپل کو غلطیاں کرنے کا موقع دینا ہے, ان کو خود ڈیسیجنس کرنے کا موقع دینا ہے. وہ ہم دیں گے تو وہ آگے چلیں گے, اور اگر ہم ہی نے نہ دیا تو پھر بیچارے وہ کپل پیچھے رہ جاتا ہے, ایک کونے میں بیٹھا اور ماں باپ کی منہ دیکھ رہے کہ ان کی آپس میں جس دن لڑائی ختم ہو جائے گی اس دن شاید ہم بھی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا سیدھے منہ بات کر لیں گے. تو ہم یہ دیکھ لیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان سب سے زیادہ اس بندے سے خوش ہوتا ہے نا جو گھروں کے درمیان فساد ڈالتا ہے. تو ہم مائیں اپنے قدموں کو اپنی زبانوں کو روک لیں. ہم نندے, ٹھیک ہے, ہمارے یہاں پہ سوکنوں والی بات ابھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, سوکنوں والی بات بھی آ جائے گی, کیونکہ اگر وہاں پہ کسی کو اس سچویشن کا بھی اگر سامنا کرنا پڑ جاتا ہے تو ہمارے دین میں طریقہ بتایا ہوا ہے کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود دس سچویشن. تو کیا ہے اسی طرح ہمارے ہاں جو ہے جو ہماری لڑکیوں کی مائیں ہیں جو اپنی جو بڑی بہنیں جو ہیں جو بڑھ کے مشورے دے رہی ہیں, سسرال کو ایسے سیٹ کر کے رکھنا, میاں کو تو تم نے پہلے دن سے جو ہے نا وہ کنٹرول کر کے رکھنا ہے. یہ سب کی سب سمجھ لیں کہ ہمارا اس گھر کے بگاڑنے میں حصہ کیا ہے. اور یہ وہ سیدھا شیطان والی کیٹیگری میں آ رہا ہے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے وہ کوئی کسی مومن عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی بہن کے لیے طلاق دلوائے. یہ پچھلے دنوں میرے پاس آیا ہوا تھا, ایک جھگڑا آیا ہوا تھا. سسر صاحب طلاق کے کاغذ تیار کروا رہے ہیں بہو کے لیے جن کے ساتھ بیٹا خفیہ ملتا ہے. آپس میں لڑائی ہو چکی ہے, بیوی کو گھر سے نکالا جا چکا ہے, بیٹے کو اپنی بیوی سے اور اپنی بچی سے کوئی شکایت نہیں ہے, وہ اس کے ساتھ خفیہ ملاقات کرتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اس کے پاس یہ جرت نہیں ہے کہ وہ باپ کو یہ بتا سکے شی از مائی وائف, ٹھیک ہے. اور کیا طلاق کے کاغذ کون تیار فرما رہا ہے؟ سسر صاحب کا فرما رہے ہیں ساس صاحبہ کی فرمائش کے اوپر. تو وہ کون ہے مومن جو کہ کسی مسلمان عورت کو طلاق دلوا رہا ہے؟ صحیح ہے. ہم اصل میں مسئلہ ان چیزوں کو کانٹیکٹ سے آزاد کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم یہ تو نہیں کر رہے. یہ ساری چیزوں کے ڈانڈے انہی اصول عشرہ کے احکام عشرہ کے ساتھ جا کے ملتے ہیں جس میں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. یہ کان, یہ دل, یہ آنکھیں, یہ ججمنٹس, یہ اللہ کے آگے ان سے آگے سوال ہوگا. بہترین.
میم یہ بات اکثر کہی جاتی ہے شادی کو آسان ہونا چاہیے، شادی کو آسان ہونا چاہیے، کیا طلاق کو بھی آسان نہیں ہونا چاہیے؟ میں ذرا ایکسپلین کرتا ہوں اپنی بات کو، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. ہماری کئی بہنیں کمپرومائز کرتی ہیں، اسی بچیاں ہتھوں مجبور ہیں. ٹھیک ہے، اوکے، مائی بردرز آر ناٹ ارننگ ویل، مائی فادر از نو مور اور ہی از آلسو ریٹائرڈ. ٹھیک ہے، فائنینشیل چیلنجز آ جائیں گے، اور میں پڑھی لکھی اتنی ہوں نہیں، اس کی وجہ سے وہ ڈومیسٹک وائلنس بھی سہتی ہے. ٹھیک ہے، اور بچوں کی پرورش کے لیے بھی ایک کہنے کی بات ہوتی ہے 60-70 سال کی زندگی قربان کر دینا. ٹھیک ہے، تو میم ڈونٹ یو فیل کوئی ہمیں کوئی ادارہ بنا کے کچھ اس چیز کو ایز کرنا چاہیے کہ یار تم بیٹا سکون سے طلاق لے لو اور آؤ ہم تمہارے جو ہے نا کفالت ہم ڈیل کریں گے. بتائیں کہ ایک ہائپوتھیٹیکل میں نے ایک عجیب بات کی، کیا ایسا کرنا چاہیے، طلاق آسان کرنی چاہیے؟ دیکھیے قرآن مجید میں جہاں پہ طلاق کا لفظ آیا ہے نا، بڑی کمال کی آیات ہے سورہ النساء میں. اس پہ ہمارے جو سال استجابہ کی ہماری فجر کی قرآن تہجد کی قرآن کلاس ہوتی ہے، آج کل ہم سورہ نساء ہی پڑھ کے ختم کر رہے ہیں، اور وہاں پہ ہم نے یہ آیات پڑھی ہیں وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اللہ نے کوئی لمبی چوڑی پیچھے سے ریزنس نہیں دی. اگر دونوں جدا ہو جائیں یغنِ اللہ کلا من سعتہ، تو غنی کر دے گا اللہ ہر ایک کو اپنی وسعت سے. ان اللہ کان واسعا حکیما، اللہ وسعت والا ہے. کوئی لمبی چوڑی اچھا آپ نے یہ کبھی دیکھا ہے ہم جن عورتوں کے مسئلے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں تمہارے بچے، ہم نے قرآن حدیث میں ذرا یاد کیجئے، سارے کے سارے ہم مسلمان بیٹھے ہیں، ایک جنرل جو ہماری شریعہ باڈی ہے جو ہے اسے ہم سب کے سب آؤٹ لائن سے واقف ہے. کبھی قرآن نے یا حدیث نے کہا کہ تمہارے بچے ان کی خاطر ٹھہر جانا؟ سوچیے ذرا سوچیے، آپ کی ذہن میں کوئی نہیں آ رہا، میرے ذہن میں بلکہ تسلیاں ذہن میں ضرور آ رہی ہیں، تسلیاں ذہن قرآن میں پاک میں. اچھا یہ ضرور ہے کہ جو عورت بیچاری بیوہ ہو جاتی ہے اور اپنے بچے سنبھال لیتی ہے اس کی فضیلت کا ذکر ضرور آیا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ یہ کبھی بھی نہیں ہے تمہارے بچے ہیں تو پلیز تم یہ قدم اٹھانے سے پہلے 10 دفعہ سوچنا، ایسا کوئی نہیں کرتا. اچھا جہاں پہ میں سمجھتی ہوں نا کہ ہم خواتین کے جو گر جانے کی وجہ سے، میں گرنے کا لفظ بولوں گی، اس کے اندر بھی ایک تو جو میل میڈ اسٹینڈرڈس ہیں نا، اس کے مطابق خواتین واقعی سمجھتی، مرد بھی کہتا ہے میرے جیسا تمہیں ملے گا تو تمہیں پتہ چلے گا، اور یا میں ہوں تو تمہاری زندگی قائم اور میں تمہارا مجازی خدا. بلیک میل کر رہے ہیں نا، ٹھیک ہے نا. ہم عورتیں کہتی ہیں ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ نہ رہا تو بنے گا کیا. ہمارے اس وقت جتنے آپ کے یہاں پہ جرائم پیشہ، اور ہمارے دیکھ لیں جو جن لوگوں کے ہاتھ میں حکومت ہے وہ سب سے بڑے آپ دیکھ لیجئے کہ کرپٹ ہیں، وہ کیا ہے، کتنے بڑے بڑے کمپرومائزز کرنے والے ہیں، شرابی ہیں، زانی ہیں، حرام کمانے والے ہیں، جسٹ نیم اٹ. ٹھیک ہے نا، ہمارا بیوروکریسی ہے. اب یہ سارے لوگوں کو دیکھو، ان سب کی معاشرے میں عزت کس نے بنائی ہوئی ہے؟ انہی خوفزدہ عورتوں نے جو اپنے بچوں کو یہ بتاتی ہیں کہ یور فادر از دی بیسٹ پرسن ایور. ٹھیک ہے نا، اور انہوں نے ان کے گناہوں کے اوپر پردے ڈال کے بیٹھے ہیں، اندر سے وہ پتہ نہیں کون سا وہ انڈر ورلڈ کا ڈان ہی کیوں نہ ہو، وہ جو ہم انڈین فلموں میں دیکھتے ہیں. اچھا اس کے ساتھ پہلے تو مجھے لگتا تھا کتنی عورتیں زبردست ہیں، اپنے بچوں کی خاطر قربانی دے رہی. تھوڑی سی جب عمر بڑھی نا، تو میں آپ کو سچی بتاؤں، یہ عورتیں شوہروں کی خاطر قربانی نہیں دے رہی ہوتی، یہ اپنے اقتدار کے پیچھے قربانی دے رہی ہوتی ہیں. راجا کی اگر تھوڑی سی جو ہے نا عزت میں کمی آئے گی تو رانی بیچاری کی بھی تو پوزیشن خراب ہوگی نا. تو راجا کی عزت برقرار رہے گی تو رانی کی بھی شان بنی رہے گی. راجے سے تو نفرت کر رہی، اقتدار کس بات کا یہاں پہ آ گیا؟ یہ تو سیدھی پہلے ذلیل ہو رہی، اقتدار کون سا؟ سب ساری مفاد کی جنگ ہے. بیڈ روم میں 4 جوتے کھانے کے ساتھ اگر بات عزت مل جاتی ہے تو کیا ہوا؟ تو آپ کہہ رہی ہیں کہ انہیں ہو جانا چاہیے علیحدہ وداؤٹ تھنکنگ، اور میں یہ ضرور اللہ پہ کہوں توکل گی کر کہ کے جو اللہ کی حدود ہے نا ان پہ کمپرومائز نہیں کریں، کیونکہ جو ہوتا ہے نا مجرم آدمی، اس کو چاہیے کوئی ایسا بندہ جو کہ چپ رہ کے اس کے ساتھ چلے. نارسسسٹ فیڈ کرتا ہے کمزور آدمی، بالکل ایسے. تو اللہ کی حدود از دی ریڈ لائن. ٹھیک ہے، اس کو تو بالکل نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس کے اگینسٹ میں ایک اور بھی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ جب انسان طلاق سے یا ایک ریلیشن شپ سے نکلتا ہے نا، تو اس میں صرف عورت ہی گلٹ نہیں محسوس کرتی ہے، ریگریٹس محسوس نہیں کرتی، بلکہ مرد بہت زیادہ ریگریٹ محسوس کرتا ہے. میرے پاس جو میرا تجربہ ہے، میں نے اس میں مردوں کو زیادہ سنجیدہ دیکھا ہے ایک شادی کو چلانے کے لیے، ورکنگ کرنے کے لیے، کیونکہ مرد لاجیکل ہوتے ہیں نا. تو جب وہ اپنا ذہن بنا لیتے ہیں کہ ہم نے اس کو چلانا ہے، دے ریئلی کم اپ ود ریئلسٹک سولوشنس. عورتیں زیادہ تر جو ہے نا باتیں جو ہے نا وہ جذبات والی اور اس طرح کی کر دیتی ہیں، لیکن مردوں کو میں نے دیکھا ہے دے سیریسلی ورک آن اٹ، کیونکہ ان کو پرابلم سولوشن کی عادت ہوتی ہے نا. ان کی نوکریاں ہی IT سولوشنز اور سولوشنز بزنس سولوشنز والی ہوتی ہیں، لہٰذا دے نو ویری ویل کہ when you have made up your mind to make it through, تو they know how to make it through. بالکل ٹھیک، and they are ready to participate and contribute as well. صحیح ہے.
اچھا اس میں نے یہ دیکھی ہے بات کہ ایک ریلیشن شپ میں چلے میں بہت چاہ رہی ہوں، آپ بہت چاہ رہے ہیں، دوسرا نہیں بندہ چاہ رہا، جب تک دوسرا نہیں چاہے گا آپ کر کچھ نہیں سکتے. تو ایٹ لیسٹ اس مائنڈ، اس پیسفل ہارٹ کے ساتھ اس ریلیشن شپ سے نکلیں کہ آپ کہیں کہ میں نے جو میں کر سکتی تھی وہ میں نے کر دیا. گناہ کا بوجھ اس بندے پر اور میرا حساب اللہ کے ساتھ. اور مرد بھی کہے میں اپنی اولاد کے لیے، اپنی عزت کے لیے، اپنی بیوی کے لیے جو کر سکتا تھا وہ میں نے کر دیا جو میرے بس میں تھا. ریزلٹس میرے ہاتھ میں نہیں تھے. میں اپنے پیسفل ضمیر کے ساتھ اس ریلیشن شپ سے نکل رہا ہوں وداؤٹ اینی اسٹرنگس اٹیچڈ، وداؤٹ اینی پرک آف دی کانشنس. ٹھیک ہے. اتنی تو انسان کے پاس ہونی چاہیے کیونکہ بندے نے آئینے میں اپنے آپ کو فیس کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ کو بھی انسان بعد میں فیس کرتا ہے. آئینے میں کم از کم میں کھڑی ہوں تو میرے چہرے پہ گلٹ اور جرم نہیں لکھا ہونا چاہیے. آئی کانٹ ٹیک اٹ. ایگزیکٹلی. مجھے وہ بندہ چاہیے، میں اس ریلیشن شپ سے نکلوں گی جس ریلیشن شپ میں سارا گناہ اور خرابی کا بوجھ اس کے سر پہ ڈالوں گی. اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے مجھے سیلف ریسٹرینٹ کرنی پڑے گی، مجھے مختلف میتھڈس ٹرائی کرنے پڑیں گے جو نیورو سائنس کہتی ہے، جو ہماری مارکیٹنگ کی ٹیکنیکس کہتی ہیں. دیکھیں ہم ریئل انسانوں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں نا. اپنی پروڈکٹ اور اپنے آئیڈیا اگر بیچنا ہے، پروڈکٹ اور آئیڈیا اپنا بیچنا ہے تو آپ کو مارکیٹنگ تو کرنی پڑے گی نا. تو وہ میں ساری کی ساری اگر میں نے کر لی ٹو دی مائی لیول بیسٹ، اف آئی ڈیڈ اٹ تو پھر ٹھیک ہے، پھر رزلٹ اللہ کے ہاتھ میں. پھر وہ جو طلاق ہو رہی ہے وہ پھر میری حق میں بہتری ہے. لیکن اگر میں نے یہ سب کچھ نہیں کیا، ٹھیک ہے، اور میں نے صرف اپنے آپ کو وہ جو ہمارے پاس سو کالڈ صبر کا تصور ہے، میں مارے کھاتی رہی، روتی رہی، اینڈ آئی نیور تھاٹ آف یوزنگ مائی اسٹرینتھس. میرا بھی ایک انفلوئنس ہے. یہ گھر اگر ٹوٹے گا تو اس میں دونوں کا نقصان ہے. اس سے بڑا ایج کیا ہوگا؟ اگر تو اکیلی میری کا نقصان ہو نا تو چلے ٹھیک ہے، میں روتے دھوتے اس ریلیشن شپ سے نکل. لیکن مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ میں اس کی ریپیوٹ کو، اس کے پیس آف مائنڈ کو، اس کی پوری جتنے ایسٹس تھے میں ان کو زندگی بھر کے لیے ڈیمیج کر کے نکل سکتی ہوں. تو آئی ہیو اے لاٹ. بزنس کیسے چلتے ہیں، دونوں کے جب انٹرسٹ جو ہے نا اس میں پورے ہوتے ہیں. تو اگر میں نے اس کو اس ایموشنل انٹیلیجنٹ اس سوچ کے ساتھ اس کو میں نے کر لیا تو پھر ٹھیک ہے. آئی ڈیڈ مائی بیسٹ. ریزلٹس اللہ کے ہاتھ میں. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم پھر بھی جدا ہو جاؤ، اور یہ اللہ صحابہ کرام کو کہہ رہے ہیں، میرے آپ جیسے گناہ گاروں کو نہیں کہہ رہے ہیں، یا انبیاء کو کہہ رہے ہیں کہ پھر اللہ تم دونوں کو اپنی وسعت سے کافی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. صحیح ہے. ایموشنل انٹیلیجنٹ چلیں فرض کیا ہے وومن، مگر نارملی وہ یہ سوچتی ہے کہ آئی ایم ناٹ این ایسٹ، ایکچولی آئی ایم اے لائبلٹی. آئی ول بی لائبلٹی فار مائی بردرس، فار مائی پیرنٹس اگر وہ حیات ہیں تو. ٹھیک ہے. خود وہ ارن نہیں کرتی. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہاں پہ آپ سے یہ کوشچن پوچھنا ہے کہ کیا مسئلہ ہے عورت کا، اس کا دماغ میتھمیٹکس اور آئی ٹی جیسی چیزوں میں نہیں چلتا؟ کیونکہ یہ ایک ایسا کام ہے جو گھر بیٹھ کے وہ کر سکتی ہے. آج کل کے دور کی بالکل ماڈرن ہم ایک بات کریں نا کہ اگر آپ کی ایک اسٹریم آف انکم اگر آپ کی بن سکتی ہے تو دیٹ از دا بیسٹ تھنگ فار یو. مگر ہم عورتوں لڑکیوں کو دیکھتے ہیں جی وہ اردو پڑھ لی ہے، میرے سامنے انگلش کی پروفیسر بیٹھی ہیں. ٹھیک ہے. ہر کوئی تو نہیں اس لیول پہ اس طرح سے آتا. مجھے بتائیں عورتیں کیوں اپنے لیے فیلڈ انتہائی اس طرح کی چوز کرتی ہیں؟ اگر میں کہہ رہا ہوں اگر ان فرسٹ پلیس آپ اس طرح کی اسٹڈیز اگر آپ کریں، اگر آپ اسکل ڈیولپمنٹ اپنی کریں، آپ سکون سے اس طرح کے ڈیسیژن لے سکتی ہیں. وائی ویمن ڈو دیٹ؟ کہ نہیں آپ یہ کہہ لیں کہ عورتیں اپنی گروتھ کا جو مائنڈ ہے اس کو کیوں جان کے لمٹ، مونیٹائزیبل چیزیں سیکھ اگر لیں وہ مطلب عام طور پہ جنرلی فلسفہ اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ فلسفہ پڑھایا جا سکے، فلسفے کی اور کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. اور ٹھیک ہے گرومنگ کے لیے ٹھیک ہے، مگر اٹ از ناٹ اے مونیٹائزیبل ٹیلنٹ. ٹھیک ہے. وہ اس طرح کی چیزوں کے اندر عورتیں کیوں نہیں جاتی ہماری، یہ بتائیں. پتہ نہیں، میں تو جس طبقے سے تعلق رکھتی ہوں میرے ہاں کے تو جو میری لائن کی ساری عورتیں جاتی ہیں. لیکن آپ نے جس بات کا ذکر کیا وہ بھی ایک مائنڈ سیٹ ہے، بلکہ آپ کو بہت ہائیلی کوالیفائڈ خواتین ملیں گی جو سائنس میں، ٹیکنالوجی میں بڑی بڑی ڈگری ہیں. حتیٰ کہ جو آپ کی جو ڈاکٹرز ہیں جن کے پاس MBBS کی ڈگری ہے، یہ سب کی سب بھی MBBS صرف اس لیے کرتی ہے کہ رشتے اچھے مل جائیں. اور ایز سون MBBS ڈن، شادی ہیپنڈ، تو اس کے بعد ایوری تھنگ اسٹاپس. ٹھیک ہے نا، کریئر کو اسٹاپ آ جاتا ہے. اگین مانیٹائزنگ جو ہے نا وہ ان کی کبھی بھی جو ہے نا لسٹ آف پرائرٹیز میں نہیں ہوتی ہے کہ بندہ بس ملنا چاہیے جس کی ذرا سیلری ویلری اور جس کی کمائی اچھی ہو تو بس فائن، پھر باقی کی زندگی اچھی گزرے گی نا. اچھا اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی دوسرے کی گروتھ کے اوپر فیڈ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اس کی پرائز پے کرنی پڑتی ہے. دنیا میں کوئی لنچ فری نہیں ہوتا اور دینے والا ہاتھ ہمیشہ
لینے والے سے بہتر ہوتا ہے. تو پھر جب آپ کی انڈیویجویلٹی لاسٹ ہو جاتی ہے نا, پھر یہی خواتین فیمنزم والوں کے ہاتھوں میں چڑھتی ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے خود سے اپنی جو ہے نا انڈیویجویلٹی کو لوز کر دیا. ٹھیک ہے, آپ ایک بندے پہ ڈیپینڈنٹ جس کو باقی آپ نے مجازی خدا بنا لی ہے, تو اب نہ آپ اسے طلاق لے سکتی ہیں. میرا بھائی ایسا نہیں ہے, فلاں یہ, تو کیسے ایسا ہو گیا میرے سامنے. اگر آپ سروائیول کی بات کریں نا, تو میرا یہ خیال ہے کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے کی طرف آئے تھے اس سے زیادہ پریمیٹیو معاشرہ کوئی نہیں تھا. کیا تھا کہ نو میٹس تھے نا, وہ جہاں پہ پانی ہوتا تھا وہاں پہ 4 دن کے لیے خیمے ڈال لیتے تھے, پانی ختم ہو جاتا تھا کہیں اور موو کر کے چلے جاتے تھے. یہ خانہ بدوشوں کی زندگی تھی. یہی وجہ ہے ساری دنیا ترقی کر رہی تھی اور یہ عرب بدو جو ہے نا یہ منہ دیکھ رہے تھے اور اللہ سے کہتے اللہ ان کو اتنا کچھ دیا, ہماری طرف بھی کوئی نبی بھیج دیتا. پوری دنیا میں یہ والا ایک نگلیکٹڈ ایریا تھا. یہاں پہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں پروڈکٹیو عورتیں تھیں, سوائے سیدہ عائشہ علم میں آگے بڑھیں. ان کا ہمیں یہ منی میکنگ کے اندر اتنا وہ نظر نہیں آتا. یہ ساری کی ساری خواتین جو تھیں اسکلفل تھیں, ان کے پاس اپنا ٹیم آف ورکرز. سیدہ خدیجہ کارپوریٹ سیکٹر کے لیے وہ تو ہیں, بالکل ہیں. سیدہ زینب بنت خزیمہ, ان کے پاس وہ تھا کوئی ہنر تھا, وہ کھالوں والوں کا کام. پوری ٹیم تھی, لوگوں سے کام لیتی تھیں, پیسے کماتی تھیں, پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم پہ خرچ کرتی تھیں, اپنے پر اپنی اولاد پر خرچ کرتی تھیں. اور کیا ہے, المساکین تھیں, جس دن دنیا سے گئیں مدینہ میں صف ماتم بچھ گئی, اتنے لوگوں کی ہیلپ کرتی تھیں. اور یہ ساری خواتین ہماری ماڈل خواتین ہیں جو گھروں کے اندر رہ کے, چادر 4 دیواری کے ساتھ رکھ کے, اور جو اللہ کی عبادت کر کے اتنی پروڈکٹیو عورتیں ہیں. تو بات ہے پروڈکٹیوٹی پہ, اور جو ہے نا ایکسیلنس پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور میں بھی آپ کو یہ بھی بات کہوں, ہماری جس عورت کے پاس ڈگری نہیں بھی ہے, ابھی تو میں مائنڈ سیٹ کی بات کی ہے نا, کیا ایک عورت نے میٹرک کیا, ڈاکٹر بندے سے شادی ہو گئی یا بزنس مین سے شادی ہو گئی, ساری نسلیں تر گئیں. 35 سال کے بعد تو بچے ہی نہیں ہوتے. 35 سال کے بعد کیا کرنا ہے؟ اب بچے بھی ہو گئے, گھر بھی بن گیا, بنے بنائے گھر کو کتنا مزید بنانا ہے. ٹھیک ہے نا, تو پھر کیا اب یا تو زندگی آپ کی گزرے گی بہوؤں کی اور دامادوں کی کنسوئیاں لینے میں, اور کسی طرح میری حیثیت برقرار جب رہے گی جہاں پہ لڑائی ہوگی, وہ کیا ہوتا ہے کہ لڑاؤ اور حکومت کرو, یا تو میں اس طرح کر کے فسادن بن کے رہنے کی کر لوں, اور یا پھر یہ ہے کہ میں اپنی جو ہے نا جو مزید اگر مجھے 60 سال کی عمر مل جائے اور میں 45 سال کی عمر میں, یا آپ کہہ لیجیے میں 40 سال کی عمر میں اپنے بچے گھر بنانے سے فارغ ہو گئی ہوں, تو میرے پاس کتنے سال ہوئے؟ 10 اور 10 20 سال. ٹھیک ہے, تو 20 سال میں نے اب ڈپریشن کے مریض بن کے گزارنے. یہ کوشچن, اور یہ یقین کیجیے عورتیں تو کام چھوڑ دیتی ہیں اس ٹائم پہ. میں 43 کی تھی, حالانکہ میں ورکنگ ویمن تھی. یار بچے بڑے ہو گئے نا, گھر بن گیا نا, بنے ہوئے کو کتنا مزید بناؤ. صحیح بات. ٹھیک ہے نا, پلس اس کے ساتھ ایک اور بھی کام ہوا کہ وہ ہوا یہ کہ وہ جو میں نوکری کر رہی تھی وہ بھی بالکل جو نا وہ سیلری آنے لگی. میاں صاحب پہلے تو 1 منٹ پیسہ نہیں ٹکنے دیتے تھے, پھر ایک وقت آتا ہے جب آپ کے پیسے بھی پورے ہو جاتے ہیں. اب میاں صاحب نے کہا چلو پیسے اپنے پاس رکھو. وہ میرا بینک بیلنس جو ہے 1 مہینہ سیلری کسی نے ٹچ نہیں کی, دوسرے مہینے کسی نے ٹچ نہیں کی. شروع میں تو میں 2 مہینے بڑی خوش ہوئی کہ شکر ہے میرے پیسے بچے. تیسرے مہینے مجھے اچانک احساس ہوا میری ضرورت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. میں کس لیے نوکری کر رہی ہوں؟ صرف فگرز کے لیے تو بینک اکاؤنٹ کے لیے کوئی بھی نوکری نہیں کرتا. پیسے استعمال ہوں گے تو پھر یہ. اچھا, اس وقت یہ خوفناک کوشچن میرے سامنے آیا کہ ان کیس مجھے 20-25 سال اور زندہ رہنا پڑ گیا تو میں کروں گی کیا؟ وہ جو ماں باپ نے گرومنگ کی تھی اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کی وہ تو ہو گئی نا. اب کیا کرنا ہے؟ اب یہ ہے کہ میں نے ڈپریشن کا مریض بننا ہے. اب میں نے کیا کرنا کیا ہے؟ سارے مسائل تو حل ہو گئے نا. اچھا, مردوں کو یہاں پہ کچھ فائدہ ہوتا ہے, وہ ایک اپنی لگی بندی روٹین میں چلتے چلے جاتے ہیں, ان کی باہر دوستیاں ہوتی ہیں, ایک ان کا سرکل ہوتا ہے, وہ اپنی جاب بھی جاری رکھتے ہیں. اچھا, جو ریٹائر ہو کے گھر بیٹھ جاتے ہیں ان کا بھی یہی حال ہوتا ہے. آپ دیکھیے ان کا بھی یہی حال, جلدی مر بھی ریٹائرمنٹ کی مر بھی جلدی جاتے ہیں. یہ دیکھیں نا, تو بات یہ کہ یہ, اور سب سے بڑھ کے میں یہ بات کہتی ہوں کہ وہ جو ہم نے حساب کی اللہ سے بات کی ہے, ایک عورت جو مڈل فیل ہے, اس نے اتنے شاندار بچے جو ہے نا اپنے, جس کے کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی انجینئر ہے, کوئی پتہ نہیں کہاں پہ, اس نے بچے پروڈیوس کر کے, اپنے گھر کی اکاؤنٹنٹ تھی, وہ اپنے گھر کی سویپر تھی, وہ اپنے گھر کی خانسامہ تھی, وہ اپنے گھر کی جو ہے نا کیئر ٹیکر تھی, کوئی کسی کو, وہ کتنی ملٹی ٹاسکنگ تھی اس کے پاس. اس کو ڈگری نہ دیں, ایکسپیرینس کی لیٹر ہی دے دیں. تو آپ مجھے بتائیں وہ جو بصیرت, وہ جو کیپیسٹی حوصلے کی جو آتی ہے انسان کے اندر, ان کا بھی کوئی حساب کتاب ہے یا نہیں کہ ان کو صرف ہم نے گٹر میں ہی ڈالنا ہے؟ اور اللہ نے تو حساب لینا ہے, خبر الگ الگ بننی ہے. تو اللہ نے پوچھنا ہے کہ وہ جو بصیرت آئی تھی, وہ جو ایکسپیرینس آیا تھا. میں بھی تو آج بیٹھ کے ایکسپیرینس کے اوپر بول رہی ہوں نا. یہ ایکسپیرینس میرے ایئرس کی کمائی ہے, جو میرے چہرے پہ جھریوں کی صورت میں ضرور ہے, لیکن میرے چہرے پہ ڈگریوں کی صورت میں بھی لکھے ہوئے.
ہے نا, ٹھیک ہے, ان کا بھی تو کوئی حساب ہے نا, ٹھیک ہے, اور ان کی بھی کوئی نہ کوئی مارکیٹ ہونی چاہیے. مارکیٹ سے میری مراد ہے کہیں نہ کہیں اس کا یوز اپ ہونا چاہیے. دیٹ شوڈ بی برنگنگ بیک دی پروفٹ ٹو می. تو تھنک 25 سال گزارنے, کہاں پہ گزارنے ہیں. اور ہماری سوشیولوجی بھی یہ بتاتی جوانی ومانی کچھ نہیں ہوتی ہے. جوانی میں تو سوائے ہارمونس کو ہوتا ہی کچھ نہیں, اور خوابوں کے. عمر ہوتی ہی انجوائے کرنے کی 40 سے لے کے 60 سال تک کی ہے. اچھا, یہ سوشیولوجی کہتی ہے. ہماری شروع نہیں ہوئی انجوائمنٹ, آپ کی بھی انجوائمنٹ شروع نہیں ہے, کیونکہ جب وہ معاملے سیٹ ہو جاتے ہیں نا, اچھا, پھر آپ نے وہ جو ارن کیا ہوتا ہے پھر آپ اس کو انجوائے کرتے ہو. پھر آپ دیکھیں نبوت 40 سال کی عمر کے بعد ملتی ہے. انسان آپ سمجھیے کہ پیس آف مائنڈ کے ساتھ اسٹرنگس اٹیچ کے بغیر سوچنا شروع 40 سال کے بعد کرتا ہے. صحیح ہے. تو یہ ہے 40 سے لے کے 60 سال کی عمر ہوتی ہے جو گلوریس ٹائم ہوتا ہے. واہ جی واہ, ایک نیا ورلڈ ویو, ایک نیا پرسپیکٹیو. زبردست. اور عورتیں اکثر کہتی کب امیر ہوں گے, جب میں بوڑھی ہو جاؤں گی, ہیں جب 40 کی, جب 50 کی. بلکہ میں آپ کو صحیح سے بتاؤں کہ حسن تک جو ہے نا 40 سے پہلے نہیں ملتا. یہ میں بالکل ٹھیک بات بتا رہی ہوں. جب پرسنالٹی کی ایک عجیب قسم کی جو ہوتی ہے نا, جس کو آپ سیمیٹری بولتے ہیں, جس کی وہ بیلنس وہ کہتے ہیں, یہ میں صرف اپیرنس کی بات کری, یہ بھی 40 سال کی عمر میں جا کے پرفیکٹ ہوتا ہے. 40 سال کی عمر میں آپ کو کوئی بندہ بدصورت نظر نہیں آئے گا. سوچ میں بھی بدلاؤ آتا ہے بہت زیادہ, بہت زیادہ. میچورٹی کیوں نہیں آئے گی؟ 40 سال سے پہلے کی آسیہ اور اب کی آسیہ بہت فرق پڑے گا نا. وہ میں نے کہا نہیں جھریاں ہی صحیح, لیکن ایک ڈگری موجود ہے. کیسے ہو سکتا ہے 2 سال میں اتنا فرق پڑتا ہے؟ تو کچھ آ کے آپ 30 سال کی آسیہ میں اور 40 سال کی آسیہ میں فرق ہی کوئی نہیں ہوگا. 20 سال کی آسیہ میں اور 40 سال کی آسیہ میں فرق ہونا چاہیے. بھائی لاجک آپ کی اس کو انکار کرتی ہے. بالکل صحیح بات ہے. ٹھیک ہے نا. مجھے لوگوں کے ساتھ زیادہ اچھی ڈیلنگ کرنی آتی ہے. میرے پاس حکمت زیادہ ہے, میرے پاس حوصلہ زیادہ ہے. میرے بچے گھبرا جاتے ہیں, میں گھبراتی نہیں ہوں. میں کہتی ہوں کچھ نہیں, سب ٹھیک ہو جائے گا نا. کیسے ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے. یہ بتائیے ہمارے کلچر کے اندر برداشت کی کمی کیوں ہے؟ برداشت اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ جو باتیں میم آپ بتا رہی ہیں نا, یہ باتیں اگر کسی عورت کو بتا دیجیے, کسی مرد کو بتا دیجیے, سب سے پہلے تو وہ آفینڈ ہوں گے. ٹھیک ہے, پہلے تو ان چیزوں کی سند لے کے آؤ. تم نبی پاک کے گھرانے کے جھگڑے کیوں ہمیں بتا رہے ہو؟ ٹھیک ہے, ان انٹرپرینور عورتوں کا تو ذکر ہی کبھی جو ہے نا آ کے ہم نے سنا نہیں. ایک ہمارا بھائی تھا جنید جمشید, جس نے ایک چھوٹا سا واقعہ ذکر کر دیا تھا نبی پاک کی کروئلٹی کا, اور اس بیچارے کے ساتھ ہم نے کیا کیا. اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے جنید جمشید بھائی کو. کیوں ہے ایسا؟ یہ سائڈ آف دا اسلام کیوں نہیں ڈسکس کی جاتی؟ ہمیں کیوں حوروں میں ہی اور عبادات میں ہی پھنسایا ہوا ہے؟ میل میڈ اسٹینڈرڈس. تکلیف دہ بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ عورتوں کے حقوق پہ کانفرنس مرد کروا رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. یہ بات ہے. دیکھیں نا, اب ایک عورت کے پاس اتنی بھی آزاد سوچ نہیں ہے, پھر اس کے بعد وہ کہتی ہے مجھے میرے حق نہیں ملتے. تو میں آپ کو صحیح بتاؤں, اپنے حقوق پہ کمپرومائز کرتی ہے عورت خود ہے. پھر جب آپ اپنے پیر سمیٹ لیتے ہو تو دوسرا اپنے پیر پھیلا ہی لیتا ہے. اس لحاظ سے میں عورتوں کو اس کا الزام دوں گی. ٹھیک ہے, باقی وہ الگ بات ہے کہ جو غلطی کرے گا پھر وہ اس کا بھگتان بھی بھگتے گا. اگر عورت برباد ہوتی ہے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ مرد سکسیزفل ہو جائے گا. عورت سکسیزفل ہوگی تو مرد کی گھر بنتا ہے نا. تو بات ہے دونوں سائڈس کو ایکولی گروتھ کی لائن کے اوپر چلنا پڑے گا. مرد پیچھے رہ گیا, گر گیا, بیمار ہو گیا, ایموشنلی کلیپس کر گیا, تو نہیں. ایک عورت کی کامیابی اکیلی کچھ نہیں ہے. اگر عورت نے ایسے کر دیا تو مرد کی کامیابی ایسی نہیں ہے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے اصول بنایا. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ کہ وہ جو ماچو جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے, میسوجنی, شاونسٹک, مردوں کو اچھا لگتا ہے. وی آر اسٹینڈنگ آن دی جو کنٹرول سینٹر کے اوپر ہم کھڑے ہوئے ہیں, بہت اچھا لگتا ہے. لیکن اس کے ساتھ مردوں کو تھوڑا سا اچھا یہ بھی لگتا ہے کہ اب اس کو پراپرٹی بنا لو نا. اب اپنی سوچ کی یہ وجہ, ہر ایک مرد کو خوبصورت عورت چاہیے ہوتی ہے لیکن ذہین نہیں چاہیے ہوتی. تعلیم یافتہ عورتوں سے مرد فائدہ ضرور اٹھانا چاہتے ہیں لیکن گھبراتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اگین وہی بات ہے, آپ ایگو کمپرومائز ہوتا ہے. ایگو کا مسئلہ نہیں ہے, آپ اپنے کیریکٹر کو جو ہے وہ کنفرنٹیشن دینا ہی نہیں چاہتے. جو میں نے ابھی جس کے کہا نا, جو کیریکٹر اسٹرینتھ ہے اس کو آپ لانا ہی نہیں چاہتے میدان میں. آپ کہتے ہیں بس میں مرد ہوں تو بس اسی کو مان کے تو سرنگو کر لو نا. تو بیٹل آف ولز تو وہ جب ہوتی ہے جب آپ کا کیریکٹر میچ کرتا ہے. کس کے پاس حوصلہ زیادہ ہے, کس کے پاس تقویٰ زیادہ ہے, کس کے پاس برداشت زیادہ ہے, کس کے پاس گروتھ مائنڈ سیٹ زیادہ ہے, کس کے پاس گرٹ زیادہ. پاکستانی عورت کے پاس زیادہ ہے. ایگزیکٹلی, ہر عورت کے پاس ہوتا ہے. ٹرانسفارمیشنل جو لیڈرشپ ہے نا, یہ عورتوں کی اسٹیبلشڈ ہے, مردوں سے بہت زیادہ ہوتی ہے. وہی بات ہے نا. تو اسٹرینتھس تو ہیں, اسٹرینتھس کو صرف پہچاننا ہے. اچھا, اب ہوتا یہ کہ ہمارا مرد ایسی باتیں کرنا نہیں چاہتا. وہ نہیں چاہتا کہ ایسی عورتوں سے بات سنے. میرے اپنے جو ہے نا
بچے بھی اور میرے جو اپنے بھائی لوگ بھی ہیں وہ تھوڑا تھوڑا میری باتوں کو کہہ کچھ نہیں سکتے ہیں, لیکن کبھی کبھی تھوڑا تھوڑا گھبرا بھی جاتے ہیں. بہنوں کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا, نہیں بیٹے بھی نہیں کہہ سکتے, بڑی ڈاڈی ہوتی ہیں بہنیں, چھوڑ دیں بات. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ بات کیا ہوتی ہے, مردوں کو دل چاہتا ہے یار روٹی کھاتی رہو نا بیٹھ کے آرام سے, اس سے زیادہ آگے نہ تم ہمیں چیلنج کرو نہ ہم تمہیں چیلنج کریں. ایسی زندگی نہیں نا گزرتی, لائف تو مستقل کامبیٹ ہے, اسٹرگل سپریمیسی, اور وہی بات ہے کہ وہ تو چلے گی نا. عورتیں بھی ایکسیپٹ کر لیتی ہیں نا اس چیز کو, ہم نے بھی دماغ کو تکلیف نہیں دینی. آسان لگتا ہے نا بیٹھ کے آسان روٹی لگتا ہے نا. مجھے ایک بات تو بتائیں, ہم مرد آپس میں بیٹھ کے نا باتیں کرتے ہیں, کوئی نہ کوئی یار فلانے اسٹاک میں انویسٹ کر لیں, فلانی پراپرٹی لے لیں. عورتیں بہن گیاں کیڑا سوٹ ہے, کیڑا ڈرامہ آج کل چل رہا ہے. ٹھیک ہے عورت مرد میں ڈفرینس ہونا چاہیے, مگر عورتوں کے ڈومین میں بھی کوئی تعمیری ڈسکشن ہو سکتی ہے نا. پاکستانی عورت کیوں نہیں ایسی باتیں کرتی؟ وہ ایک بڑی زبردست سی ہمارے ہاں وہ سرکولیٹ کر رہی ہوتی ہے واٹس ایپ پہ کہ گڈ مائنڈس ٹاک اباؤٹ پیپل. ہاں آئیڈیاز, جی, اور جو گریٹ مائنڈ ٹاک اباؤٹ آئیڈیاز. جی آئیڈیاز کے بارے میں بات کرنے میں انسان کے اندر بڑی حکمت اور بصیرت آتی ہے. تو جب انسان کہتا ہے کہ لوگوں کے بارے میں باتیں کرنا فضول ہے, بڑی باتوں کی بات کریں, اور چیزیں آئیڈیاز کے اوپر ہی چلتی ہیں. آپ کی ایسوسیشنز جو ڈیولپ ہوتی ہیں وہ نظریات کے اوپر ڈیولپ ہوتی ہیں, خونی رشتوں کے اوپر نہیں ڈیولپ ہوتی ہیں. شوہر اور بیوی اگر ڈفرینٹ آئیڈیاز میں اگر ان کی کلیش ہے نا, فرعون کا اور سیدہ آسیہ کا, تو نیک عورتیں تک ساتھ نہیں چلتی ہیں. تو جو آئیڈیاز کی جو ہوتی ہے نا گروتھ ٹوگیدر, کامیاب شادی کے اندر 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے کہ آپ کا رومانٹک پارٹنر, آپ کی جو ہے نا فزیکل نیڈس پوری ہونی چاہیے نا گرو ہے, ٹھیک ہے. دوسرا پروجیکٹ شیئرنگ. گھر بھی تو پروجیکٹ ہی ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے. اور کبھی وہ جو بل گیٹس اور میلانیا بل گیٹس کی طرح اگر ان کی وہ بھی اکٹھی ہو جائے, وہ اور ہی بزنس بھی ہو جائے, اور اچھی بات ہو گئی. اور آپ دیکھ لیجیے جتنے بڑے بڑے آپ کے بزنس اور بڑے بڑے پروجیکٹ لوگوں کو بیٹھ کے بیٹھے ان کی بیویاں ساتھ ہیں. صحیح ہے. اور تیسری چیز ہوتی ہے ویلیو شیئرنگ. آپ کی اقدار اور آپ کی سوچیں ایک ہو. ان 3 چیزوں میں سے ایک بھی مسنگ ہوتی ہے نا تو شادی گڑبڑ ہونے لگ جاتی ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. اور کمپرومائزز پہ زندگی نہیں گزرتی ہے. یہ اس میں ایکول جو ہے نا بینیفٹ دونوں کو ملنا چاہیے. تو بات یہ ہے کہ آئیڈیاز کو دیں. اب تھوڑی رہ گئی ہے تو اللہ کو بھی تو منہ دکھانا ہے نا, اب ہم بھی تھوڑے بڑے ہو جائیں. بس کب تک بچے رہنا ہے, کیا ہم بولتے ہیں گرو اپ, صحیح, ڈونٹ ایکٹ لائک اے چائلڈ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. عورت کو اپنی ویلیوز چھوڑ دینی چاہیے, پھر مرد کی اپنا لینی چاہیے. ویلیو شیئرنگ سے کیا مطلب ہے آپ کا؟ جو تو انسان کے لیے ویلیوز ہیں 2 چیزیں جس کی مجھے سمجھ آئی ہے, جو ہمیں سوائے دین کے اور مذہب کے کوئی چیز نہیں سکھا سکتا. اور یہ بات صرف مجھے سمجھ نہیں آئی, یہ دنیا کے ہر عقل. اس دن میرا بیٹا وہ نکولا ٹیسلا کی بات کر رہا تھا, دی مین آف دی فیوچر. جی. یہ ہر عقل مند آدمی کو سمجھ آئی ہیں. آپ کو کہیں نہ کہیں سے آئنسٹائن اور ان چیزوں کی بھی گلمسز نظر آئے گی. ان کا نام میں اس لیے لے رہی ہوں کہ دے ور ناٹ گائیڈڈ بائی دی ریلیجن. ایک اللہ کی عبادت ہے جس میں ایکسیلنس ہے, اور ایک انسانوں کی خدمت ہے. ٹھیک ہے. ایک عورت گھر بناتی ہے تو انسانوں کی خدمت کرتی ہے نا. ایک مرد جو ہے وہ ایک پورے پروجیکٹ کے اندر انسانوں کو لے کے چل رہا ہوتا ہے. جو چیز انسانوں کے لیے بینیفیشل ہوتی ہے اس کو زمین میں جگہ ملتی ہے اور دل کو سکون ملتا ہے. تو بات یہ ہے کہ ویلیو شیئرنگ, ہم اصل میں بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دبا جاتے ہیں, ہم اپنے آپ کو پہچانتے نہیں ہیں. اور وہ جو کال ہے نا کہ جس نے اپنے آپ کو نہیں جو پہچانتا وہ اللہ کو نہیں پہچانتا. ہم زیادہ تر میل میڈ بھی نہیں, ہم جو سوسائٹی میڈ چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آفٹر اچیومنٹ میں کہتی ہوں کہ یار یہ تو میں چاہتی ہی نہیں تھی. واٹ آئی بین ڈوئنگ, وہی جو آپ نے بھی کہا نا کپڑوں کی باتیں, ڈراموں کی باتیں, جستجو کے خوب سے ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ ہم چاہتے تھے یہ نہیں چاہتے تھے. لیکن مسئلہ یہ کہ ہم سوچنا جب شروع کرتے ہیں جب ہم اس کے اینڈ پہ پہنچ چکے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہی وجہ ہے کہ آج کل ہم ایک کورس کرا رہے ہیں, دی آرٹ آف سیلف کنیکٹیوٹی. اپنے ساتھ ہم اپنے آپ کو پہچانو. یار میں چاہتی کیا ہوں دنیا میں مجھے پتہ تو لگے میں نے کس چیز کے لیے اسٹرگل کرنی ہے, قربانی دینی ہے. بغیر کہ سوسائٹی نے کہہ دیا ڈاکٹر بن جاؤ, اتنے نمبر آ گئے تو ڈاکٹر بن جاؤ, اس سے کم آ جائیں تو فلاں میں چلے جانا. اس میں کیا یار, یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ اس وقت چونکہ میں یونیورسٹی میں ہوتی ہوں, میرے پاس 6-7 سیمسٹر میں مائکرو بایولوجی والی کیمسٹری کے بہت ہی فارمیڈیبل نیم آئے. میم 6واں سیمسٹر آ رہا ہے, میں سوچ چھوڑ دوں پڑھائی. میں نے کہا بھائی اب تو نہ تم چھوڑو, تم اتنی مہنگی ڈگری اب تو نہ چھوڑو, کم از کم پہلے دوسرے سیمسٹر میں بات کرتے.
اس کی وجہ ہر ایک کو نظر آ رہی ہے اس ڈگری کو حاصل کر کے میں نے کرنا کیا ہے اپلیکیشن نہیں. اچھا سیم گوز آپ کی میرڈ لائف کے اندر بھی یہی بات ہوتی ہے. آپ پارٹنر چن رہتے ہو سوچے سمجھے بغیر مجھے اصل میں چاہیے کیا تھا, ٹھیک ہے, جو بھی بندے نے آپ کو امپریس کیا آپ نے کہا چلو یہی ٹھیک ہے. بعد میں آپ نے کہا مام آسیہ وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتے, ان کو ہائیجین کا خیال نہیں ہے, ان کی جو ہے نا بہت فلاں فلاں بری عادتیں ہیں, وہ خاندان کے خالہ کے بیٹے تھے. یہ بھی سن لیجیے. میں ان سے کہتی ہوں خالہ کے بیٹے کا تو ہر بندے کو کچے چھٹے کا پتہ ہوتا ہے, آپ کو پتہ تھا؟ ہاں کیسا نہیں, وہ سب کہنے لگے ہو جائے گا تو ہو جائے گا, لیکن اب میں کہتی ہوں میرے بچوں کا کیا بنے گا. پھر میں ان سے کہتی ہوں کہ وٹ یو ہیو انویسٹڈ ان, اب یہ تو نہیں نا کہ نقصان سارے تمہارے فائدے سارے میرے, آج میں ہی نیک بن گئی. دس واز وٹ یو سلیکٹڈ, یو چوز. ایٹ لیسٹ اتنی تو کمٹمنٹ دکھائیں کہ اسٹینڈ بائی ہم. اس وقت تو آپ کو صرف اس کا جو ہے نا امریکہ کا ویزا ہی نظر آیا تھا. ایسا ہی ہوتا ہے نا, ہم لوگ یہی کرتے ہیں نا. یا آپ کو جو ہے نا اس کی وہ آمدنی نظر آئی تھی جو پتہ نہیں وہ کہاں سے نکال کے لاتا تھا, تو آپ نے کہہ دیا سب چلے گا, ٹھیک ہے, پیسے جو نظر آ گئے تھے. اور آج وہ جیسے ہی آپ نے دیکھا کہ اب اس کی کیریکٹر جو ہے وہ آپ کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں خرابیاں تمہاری, میں تو چاہتی نہیں تھی, میں تو دیندار ہوں. صحیح ہے, ٹھیک ہے. تو ہمیں بہت ساری چیزوں میں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کیا ورکنگ کس کے لیے کر رہے ہیں. صحیح ہے. ایک ویڈیو میں نے آپ کو پولیگیمی کی ایڈوکیسی کرتے ہوئے سنا, ٹھیک ہے, تو کیوں اتنا جذبہ شہادت لے کر بیٹھی ہیں آپ؟ عورتوں سے ڈر نہیں لگتا آپ کو؟ لگتا ہے. کل پرسوں میں نے ایک پوڈ کاسٹ سنی ہے نائمہ او رابرٹ کی, اوکے, زبردست, میں شیئر کروں گی آپ کے ساتھ. وہ ہم جو پڑھی لکھی عورتیں ہیں نا ان کو وہ ضرور سننی چاہیے. انہوں نے بھی کچھ پولیگمی کے اوپر بات کی ہے. اچھا, بات یہ کہ پولیگمی جو ہے آئی ڈونٹ وانٹ اٹ, میرے لیے بھی بہت بڑا چیلنج ہے, اور اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی ایزی if I have to face it and I have to accept it. اور لیکن وہی بات ہے کہ جب سولیوشنس کی بات آتی ہے, ہم عورتوں کو ایک بات کی بہت تکلیف ہے. مجھے پولیگمی کی کہاں سے سمجھ آئی تھی, دیکھیے ہمیں ایک دفعہ نا اپنے اندر کے بت کو توڑنا پڑتا ہے بات کو سمجھنے پہ. کون سی پرابلم کا سولوشن ہے یہ بھی بتائیے گا مجھے. ہاں جی, ہم عورتوں کو جو یہ جو مسئلہ ہوتا ہے, لڑکیوں کو رشتے نہیں ملتے, ٹھیک ہے, ہمارے لیے آپشنس کم ہوتی ہے. اللہ نہ کرے طلاق ہو جائے, اینڈ آف دی ورلڈ, بیوگی ہو جائے, اللہ معاف کرے, ہم اس سے بہت خوف زدہ ہے نا. تو عورتوں کے لیے آپشنز ہونے چاہیے. جب میں نے اس پہ سوچا عورتوں کے لیے آپشنز ہونے چاہیے تو مجھے ایک بات کی سمجھ آئی, مردوں کے لیے آپشنز ہوں گے تو عورتوں کے لیے آپشنز ہوں گے. کیسے؟ ہم اگر مردوں کو ہی ریسٹرکٹ کر دیں گے نا, ہم بھی تو مردوں کو آگے شادیاں نہیں نا کرنے دیتے, یعنی شادی شدہ سے شادی کرنے کی آپشن, یہ آپشن زیادہ ہیں. اچھا, یہ ٹھیک ہے کہ مردوں کے آپشنز بڑھیں گے, ٹھیک ہے. ویسے میں بتاؤں 4 شادیوں کے اللہ نے اجازت دی ہے, کوئی مرد 4 شادیاں نہیں کرتا. شادی کرنا وہ بہت ہی سیریس بات ہوتی ہے, ایکسیپشنل کیس ہوتا ہے. کوئی بھی جو ہے نا صحیح دماغ کا آدمی جو ہے نا وہ آرام سے 2ری 3ری شادیاں نہیں کرتا ہوتا, جو ذمہ داری لیتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ صرف اپنے ایک امپلس کے اوپر چل دوڑنا, اور وہ جو کوئی معاش کا وار کر آتی, وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے. صحیح ہے. تو بات ہے مردوں کو آپ آزاد کرو گے, صحیح ہے, تو عورتیں آزاد ہوں گی. بالکل ٹھیک ہے. ورنہ میں آپ کو بتاؤں, مردوں کو اگر آپ ریسٹرکٹ کرنے لگ جاؤ, بیٹے یا ماں کو دوسری شادی نہیں کرنے دیتے, بیوگی ہوگی طلاق ہوئی, بیٹے ہی پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں, اماں تو نے دوسری شادی کر کے کیا کرنا ہے, بھائی نہیں کرنے دیتے. میں یہاں پہ شوہروں کی بات یا معاشرے کی بات نہیں کر رہی ہوں. اس سے جب مجھے یہ سمجھ آئی نا, تو پھر دوسری باتیں بھی سمجھ آنے لگی کہ دیکھیں جہاں پہ جس عورت کو اللہ معاف کرے بیوگی کا مسئلہ ہے, جس کے بچے لے کے بیٹھی ہے, اس کی بھی تو کوئی زندگی ہونی چاہیے نا. تھوڑا سا عقل مندی کے ساتھ سوچیں. اور پھر آپ یہ دیکھیں جتنے لوگ جو ہے نا فطرت کے قریب ہیں, یہ قبائلی آپ کے لوگ, وہ جو میں نے آپ سے کہا نا خانہ بدوش, ان کے آپ کو فطرت صحیح نظر آتی ہے. وہاں پہ دیکھ لیں 1 سے زیادہ شادیوں پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, عورتیں بالکل اپنا آپ سنبھال کے چلتی ہیں اور کوئی ان پر ظلم نہیں کرتا. 1 سے زیادہ شادیاں ہوتی ہیں, بلکہ آپ وہاں پہ دیکھیں وہاں پہ نہ جہیز دیے جاتے ہیں نہ کچھ دیا جاتا ہے, اس کے باوجود عورتوں کے جو ہے نا مہر اتنے لمبے لمبے چوڑے ہوتے ہیں. ان کو کیوں نہیں فرق پڑتا؟ تو ہم یہ جو ہم نا اتنی چھوٹی سی جو یہ اربنائزڈ جو ہماری جو دنیا ہے, ہم اس کے اندر رہ کے دیکھتے ہیں اچھا مرد کو 4 کی اجازت, مجھے 1 کی, بس مجھے 3 کی اجازت, اور کیوں نہیں. ایسی چیزیں نہیں نا گزرتی. یہ تو بہت چھوٹا سا پاپولیشن کا حصہ ہے. اس کو بڑے سینیریو میں دیکھیں, عمر رسیدہ ہوتی ہوئی, ٹھیک ہے, تو نہ ہونے سے کچھ ہونا تو بہتر ہے نا. دیکھیں یہ بھی ایک بزنس کانٹریکٹ ہوتا ہے, جو میرج کانٹریکٹ ہوتا ہے نا, کانٹریکٹ ہی ہے اور کیا ہے, کانٹریکٹ پکی بات ہے. دنیا کی ہر شادی جو ہوتا ہے نا میرج آف کنوینئنس ہوتی ہے. ہم کیوں بزنس مینوں میں شادیاں کرتے ہیں, ہم کیوں ارائیوں میں شادیاں کرتے ہیں, ہم کیوں ڈاکٹرس کے ساتھ شادیاں کرتے ہیں, سیدھا سیدھا میرج آف کنوینئنس ہوتی ہے. اور جو بزنس ہوتا ہے نا اس کی ایک ہی اصول ہے,
کہ لو دو، ہیگلنگ آنی چاہیے انسان کو اپنی زندگی میں. صبح میرا سودا جو ہے نا، میں 100 روپے کی ایک چیز دے رہی ہوں، دوپہر کو میں نے دیکھا یار بک نہیں رہا، 50 پہ آ گئی، اور شام کو میں نے دیکھا بالکل ہی نہیں بک رہا، کہتی 50 میں سارا لے جاؤ. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. تو جس کو یہ ہیگلنگ نہیں کرنی آتی وہ آگے چل ہی نہیں سکتا. اور یہی میرا خیال مطلب ہے گروتھ مائنڈ سیٹ کا، فکسڈ مائنڈ سیٹ اور گروتھ مائنڈ سیٹ کا. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. صحیح ہے. ڈومیسٹک وائلنس آپ کو لگتا ہے کہ اسلام واقعی اجازت دیتا ہے اس کی؟ ڈومیسٹک وائلنس کی اجازت کہاں پہ ہے؟ جو آیت کوٹ کی جاتی ہے اکثر، ملحدین بہت زیادہ اس کو کوٹ کرتے ہیں کہ ان کو مار مارو، ہلکی مار مارو، یہ لکھا ہوا ہے. دیکھیں میری بات سنیں، اس کے لیے ہمیں ماڈل تو پروفٹ نے دکھایا کوئی نہیں. پروفٹ نے نہ کسی کو مارا، نہ کسی کو گالی دی، غلام تک کو نہیں مارا. ماڈل تو پروفٹ نے دیا کوئی نہیں. اتنی بات ہی ہے کہ شوہر نے تھپڑ لگا لیا، دھکا دے دیا، وہ ہلکی مار، چلے ہم ہلکی مار سے اس کے ساتھ اگر شوہر کا کچھ بنتا ہے تو بنا لے. اس سے زیادہ کیا ہے؟ اس سے آگے تو نہیں نہ جا سکتا. مار ہے کہ، اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، آپ کسی کو مار لو، جو مرضی کر لو، وہ آپ کے ساتھ نہیں چلے گی تو نہیں چلے گی. جب خلا کے کیسز آتے ہیں نا، آپ جا کے جو مرضی ڈھیر کر دو سامنے، جب وہ کہہ دیتی ہے یار میرا دماغ اٹھ گیا، میرا دل اٹھ گیا، تو پھر کچھ نہیں آگے ہو سکتا. بالکل صحیح ہے. تو ٹھیک ہے، تھوڑی بہت آپ نے اگر وہ کرنی ہے، جس کو کہتے ہیں پریشر گیم کھیلنی ہے، کھیل لیں. کسی جگہ پہ ڈانٹنا بھی پڑتا ہے، کہ دفعہ پیار نہیں کام کر رہا ہوتا تو ڈانٹنا بھی پڑتا ہے. چلیں بستر بھی الگ کر کے دیکھ لیے، سمجھا کے بھی دیکھ لیا، سب کچھ کر کے دیکھ لیا، تو ذرا زیادہ بھی ڈانٹ لیجیے، تھوڑا سا اگریسو بھی ہو کے دیکھ لیجیے. آپ کی لک ہے، چل گئی تو چل گئی، نہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہی ماری جو ہے نا وہ ڈیسائسو پوائنٹ بن جائے کہ نہیں اب تو بالکل ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. تو چلنا تو دونوں نے اپنی مرضی کے ساتھ ہی ہے. صحیح ہے. تو میں اس کو یہ تو نہیں کہوں گی کہ جی اب جس نے بندے نے اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھا لیا اب اس کو اٹھا کے تو جیل کر دو. ٹھیک ہے، لیکن اتنا میں ضرور بتاؤں گی کہ جہاں سے ہلکی سے آپ آگے جائیں گے تو ایک دم جیل ضرور ہو جائے گی. اور ویسے بھی یہ ہے کہ جو بیہیویئر ماڈیفیکیشن کی، یا بیہیویئر کو جو امپیکٹ کرنے کی جو لیڈر ہے، اس میں جسمانی سزا سب سے لوئر پہ آتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے. تو اب اتنے دھیان سے مار رہے ہیں، منہ پہ بھی نہیں مارنا یار، نشان والے بھی نہیں مارنے. اب سوچ کے بیٹھ کے پلاننگ کریں، اس کے بعد بیٹھ کے ماریں. پھر سوچیے ذرا اس بات کو، اور اس کے بعد اگر اس کا موڈ بگڑ گیا نا تو پھر ہمارے پاس نہ آئیے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ کہے گی نہیں اس نے تو ہاتھ اٹھایا تھا، اب تو بات ہی نہ کریں. پھر نہیں کہے گا ڈاکٹر آسیہ ذرا میری بیوی سے بات کریں وغیرہ، یہ وہ اس کو سمجھائیں، آئی وانٹ ٹو چینج مائی سیلف. صحیح. عورت بھی خاندان کی کفیل ہو سکتی ہے بہت سے کیسز میں. ٹھیک ہے. مرد زندہ ہے تب بھی اس کے باوجود عورت کو آدھا حصہ دیا جاتا ہے مرد سے. آپ کیا خود کو کہہ کے سیٹسفائی کر لیتی ہیں کہ یہ دین اسلام میں ٹھیک رول ہے؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ پوری دنیا کی پاپولیشن دیکھیں نا، تو جو مغرب کی عورت ہے وہ جو سیکولر ہونے کا نعرہ لگاتی ہے، وہ تک چاہتی ہے کہ مرد اس کو فائنینشلی اور ایموشنلی بھی اس کو سپورٹ کرے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. آپ دیکھ لیجیے سی ای او کے عہدے پہ پہنچ کے آرام سے ایک پریگننسی ہوتی ہے تو عورتیں نوکری چھوڑ کے گھر بیٹھ جاتی ہیں. اور جو عورت کماتی ہے وہ لازماً شوہر کو کہتے ہیں یہ تو تم نے کر کے دینا تھا. ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قانون وہ بنائے ہیں جو کہ انسان کی اصل فطرت کے ساتھ الائنڈ ہیں. آپ مجھے ذرا سوچیں صحیح کہ ایک عورت پہ 7 اللہ اسے بچہ پیدا کرواتا، 7 اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے نا شوہر کی خدمتیں کرواتا، اور 7 اس کو کہتا جاؤ کماؤ، اور 7 اس کو کہتا جا کے فرض نمازیں مسجد میں پڑھو. ذرا تھنک، صحیح ہے. کتنی زیادتی ہو جاتی نا. اللہ نے زیادتی نہیں کی. لیکن وہ بات پکی ہے، دینے والا ہاتھ لینے والے سے بہتر ہوتا ہے. جتنا حصہ ڈالتا اتنا ہی ملتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ عورتوں کی پرائرٹی ہے بھی نہیں ہے کہ جو ہے نا ایموشنل سپورٹ چاہیے مجھے، ایموشنل اویلیبلٹی چاہیے مجھے، فائنینشیل اویلیبلٹی میرا اتنا بڑا مسئلہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. صحیح ہے. تو لہٰذا مجھے اگر آدھا بھی حصہ باپ کی جائیداد میں سے مل جاتا تو فائن. صحیح. ہم نے یونیورسٹی میں نا کافی لڑکیوں کو، ہینڈسم لڑکوں کو دیکھتے ہوئے آہیں بھرتے دیکھا ہے. ٹھیک ہے. مینس یہ کہ ان میں بھی یہ تحریک تو ایگزسٹ کرتی ہے. ویل کرنے کا حکم مرد کو کیوں نہیں دیا گیا؟ مطلب ہے تو صحیح باڈی کا چہرہ چھپانے کا، یہ ہمیں کیوں نہیں حکم دیا گیا؟ عورت کو ہی کیوں دے دیا؟ جو سیکشول جو ہے نا اپروچ اس میں مرد اور عورت کا فرق ہے. ڈیزائر میں، لیبیڈو میں فرق نہیں ہے، کیپیسٹی میں بھی فرق نہیں ہے. اپروچ آؤٹ لک کہہ لیجیے، اس میں مرد اور عورت کا فرق ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ مرد وہی جو میں نے ابھی ایک بات کہی تھی نا، جس میں وہ چاہتا ہے کہ میں عورت کو پراپرٹی بنا لوں. ٹھیک ہے. اس پراپرٹی کے چکر میں مرد عورتوں کو بھی سمجھتا ہے کہ یہ سیکشل آبجیکٹ ہیں.
ٹھیک ہے نا, یہ بھی شاید کچھ چیزیں ہیں, یہ انسان نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. یہی وجہ ہے کہ جہاں پہ عورت اویلیبل ہوتی ہے تو مرد کہتا ہے کہ ضرورت ہی کیا ہے, جب وہ میاں بھی وہ کیا ہے کہ وہ راضی ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے. اچھا یہ جو وہ راضی ہے نا, بات یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. وہ راضی کو جو ہم نے آپ نے دکھانا ہے کہ نا میں راضی نہیں, وہ اس کے ساتھ آتا ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے, اس کی کیا حیثیت ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ بتاتا ہے میں راضی نہیں ہوں. تو راضی کی بھی میں آپ کو بات بتاؤں, جو آپ کی نکاحی بیوی ہوتی ہے نا وہ بھی راضی ہوتی ہے تو شوہر ہاتھ پکڑ سکتا ہے. صحیح. تو جو بے نکاحی ہے وہ اگر اس کے اوپر نو لفٹ لکھا ہوا ہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. I'm not talking about criminals, I'm talking about normal things. یہی وجہ ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں, بڑی اچھا یہ جواب دیا تھا کسی نے, اس نے کہا تھا میرے سے میری سیکشوالٹی کے اوپر نہیں رالے ٹپکاؤ, میرے سے بات کرو نا, میں انٹیلیجنٹ ویمن, صحیح ہے, میں انویسٹ کر سکتی ہوں, میں تمہارے ساتھ کاروبار چلا سکتی ہوں, میں تمہارے ساتھ جو ہے نا جوائنٹ پروجیکٹس لے کے چل سکتی ہوں, میں بہت سمجھدار, ذہین, کانفیڈنٹ, تعلیم یافتہ, ہر لحاظ سے کیپیبل عورت ہوں. صرف میری سیکشوالٹی کے اوپر میرا جو ہے نا ڈیپ نیک لائن, میرے جسم کے وہ والے حصے, ٹھیک ہے, یہ تو ایکسپلائٹیشن ہے. جی, ڈونٹ ایکسپلائٹ می. اور آپ یہ دیکھیں, یہ بات صرف میں مسلمان عورت نہیں کہہ رہی, یہ یاد مجھے اچھی طرح یاد ہے, ہم کالج میں تھے تو پیرس میں اس وقت وہ تھا, کون تھا وہ جو آپ کو, بل کلنٹن کا مجھے یاد ہے, وہ یاد ہے نا, اس نے اپنی وہ سیکریٹری کے اوپر وہ کیا تھا, تو اس کے بعد پھر اس کو پریزیڈنسی چھوڑنی پڑی تھی, مونیکا لیونسکی, مجھے اسی طرح یاد ہے. اس وقت وہ بڑا چلا تھا, اور اسی وقت مجھے یاد ہے پیرس میں عورتوں نے جو ہے نا مظاہرہ کیا تھا 50,000 کے قریب. اصل میں بات وہ یاد رہ جاتی ہے, بہت فگرز نہیں یاد رہ جاتے. تو اس وقت انہوں نے کہا تھا بل بورڈز پہ ہمیں تم کیسے ایکسپلائٹ کر رہے ہو, ڈونٹ ٹیک اس ایز اے پلے تھنگ. تو جو یہ حجاب اور بے حجابی کی ساری بات یہیں پہ ختم ہوتی ہے. آئی ایم ناٹ اے پلے تھنگ, صحیح, ڈونٹ انڈر ایسٹیمیٹ مائی اسٹیٹس, آئی ایم ناٹ دیئر فار یو, صحیح ہے, آئی ایم یور ایکول, ٹھیک ہے, ٹیک می ایز انڈیویجول. اور یہ میرا جو اتنا سا 1.5 گز جو ہے نا, یہ بتاتا ہے کہ نو لفٹ. بہت اچھی بات, بہترین. اسلام کی بہت سی اچھی باتوں میں سے اچھی بات ہے سیکس ڈسپلن جو ہمیں اسلام نے بتایا, اور کہا جاتا ہے کہ فطرت ہے مرد عورت کی اٹریکشن, ٹھیک ہے, مگر جیسے کھانے پینے میں فطرت وائلیٹ ہوتی ہے, اس چیز میں بھی فطرت وائلیٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. آپ سٹارٹنگ میں ہم نے سرسری سی بات کی LGBTQs کی. مجھے میم یہ بتائیے کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے, یہ اس کو ڈسیبلٹی کے طور پہ لینا چاہیے, اس چیز کو ہمیں کرائم کے طور پہ لینا چاہیے, اس چیز کو ہمیں یوں کہہ لیجیے کہ یہ ایک بیماری ہے, ایک سائیکولوجیکل بیماری ہے, یا اس کو نیچر مان لینا چاہیے اور اس کو پھر ہمیں ٹھیک کریں. کیا آپ اس کو کس طرح سے دیکھتی ہیں جب ہومو سیکچویلٹی ہو جاتی ہے, اور پاکستان میں ہے, پہلے بھی ایگزسٹ کرتی تھی, بات اس پہ نہیں ہوتی تھی, آپ اس کو کیا دیکھتے ہیں؟ میں تو اس کو انہی لائنس میں لے کے آتی ہوں جن لائن میں آپ کی پورن ایڈکشن آ جاتی ہے. دیکھیں نا, وہ بھی تو ایک پرورژن ہے نا, چلیں اس کو بھی سیکچوئل پرورژن کہہ لیجیے. پرورژن نہیں ہے, مطلب چلیے آپ یہ کہہ رہے ہیں, آپ اس کو لانا چاہتے ہیں کہ ٹوٹلی نیچرل. نہیں, میں نیچرل میں نہیں لا رہا. پورن ایڈکشن کے اندر بھی لوگ اب گے پورن بھی دیکھ رہے ہیں, اسٹریٹ پورن بھی لوگ دیکھ رہے ہیں. اسٹریٹ پورن کی بات کر لیتے ہیں نا, پورن ایڈکشن بھی تو ہے نا, ہے وہ بھی بیماری ہے نا. ہم سب کے سب جانتے ہیں کہ پورن کے ساتھ کسی کی سیٹسفیکشن نہیں ہوتی ہے, یہ تو بیماری ہوتی ہے, تو بندہ اس طرف جاتا ہے. ٹھیک ہے, میں تو اسی لائن میں اس کو بھی لانا چاہتی ہوں. یہ جو آپ کی سیکشل اورینٹیشن ہے, میں تو اسی لائن میں اس کو لانا چاہتی ہوں. جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہی سمجھ آئی ہے. سائیکولوجیکل آپ اسے بیماری سمجھتے ہیں؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ہے. جن لوگوں کی اصل میں ہے, جو انٹراسیکس والے ہیں, وہ ان کی تعداد بہت کم ہے. جن لوگوں کے سائیکولوجیکل مسائل ہیں, اس کو ایک ڈیویشن کے طور پہ لیں نا, اس کو پورے معاشرے کے اوپر آنا تھوپ دیں. صرف یہ میرا جو ہے نا, جو LGBTQ کے جو ہیں حامی, ان کے اور میرا درمیان یہی اختلاف ہے. میں چاہتی ہوں ان کو ایکسیپشنل کے طور پہ لیا جائے, ان کو ایڈریس کیا جائے ان کی پرابلمس کو, بالکل ایسے جیسے کسی بندے کو جسمانی بیماری ہو جاتی ہے, کسی کی ٹانگ نہیں ہے, کسی کی بازو نہیں ہے, کسی کو آٹزم ہے, کسی کو ADHD ہے, کسی کو اس طرح کی بیماریوں میں چلے لے آئیں. اس کو اس طرح سے کر کے لیں نا. مطلب یہ پیدائشی کسی کو ایسے نہیں ہو سکتا کہ کوئی بچہ پیدا ہوا اور وہ کہے کہ میں پیدائشی خود کو عورت محسوس کرتا تھا. دیکھیں, ہو سکتا ہے. اچھا, ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے. وہ جو کروموزومل جب میچنگ ہو رہی ہوتی ہے, اس میں بہت ساری چیزیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں. ایسا نہیں, بہت کم ہوتی ہیں لیکن ہوتی ہیں, ہو جاتی ہیں.
بالکل ایسے جیسے آٹزم والوں کو کیا ہوتا ہے, تھوڑا سا اس کو آٹزم کے تناظر میں سمجھنے کی کوشش کریں. آٹزم والوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے, دے جسٹ ڈونٹ وانٹ ٹو کنیکٹ. وائی ڈونٹ دے وانٹ ٹو کنیکٹ؟ میں اور آپ ہیومن بینگ ہے, وی آر کنیکٹنگ, کمیونیکیشن لیول پہ کنیکٹ کر رہے ہیں, بینگ مدر اینڈ سن کنیکٹ کر رہے ہیں, بینگ اسٹوڈنٹ اینڈ ٹیچر کنیکٹ کر رہے ہیں, بینگ بردر اینڈ اسرا کنیکٹ کر رہے ہیں. ایون جب رومانس آ جاتا ہے تو اس میں ہم کنیکٹ کر رہے ہیں. آٹزم والوں کا مسئلہ کہ دے ڈونٹ وانٹ ٹو کنیکٹ. وائی ڈونٹ دے وانٹ ٹو کنیکٹ؟ وہ والا بٹن مسنگ ہے. سیم گوز ہیئر. صحیح ہے. ہاں, ایک بٹن مسنگ ہے. جیسے اس کے لیے ہم لوگ کہتے ہیں ریہیبلیٹیشن ہونی چاہیے, ٹریننگز ہونی چاہیے, کیئر گیور کو پتہ ہونا چاہیے کہ وٹ ٹو ایکسپیکٹ. سیم گوز ہیئر. بہترین بات. ٹھیک ہے. اور ٹرائی ٹو منیمائز دی ڈیمیج. ٹھیک ہے. میرے پاس بہت سارے کیسز ایسے ہیں جو کہ ماشاء اللہ ان کو پہلے ان کو یہ لگتا تھا کچھ نہیں ہو سکتا, لیکن ایک پوائنٹ آیا, وہ جو میں نے کہا تھا نا کہ تھلے لگنے والی بات ہے. جیسے بھی لوگ, ہر بندے کا دل چاہتا ہے مجھے تھلے ہی لگ جاؤں لیکن میں کسی سسٹم کا حصہ بن جاؤں. تو کیا ہوا کہ پھر انہوں نے کہا کہ چلو اب اماں سے کہا, ابا سے کہا, اللہ کا بھی ڈر آیا, اب مجھے کسی سسٹم کا حصہ بنا ہی دینا. کسی اچھی نیک شریف لڑکی کو پہلے تو دھوکہ دے کے ہی پکڑا, لیکن ایک اندر خواہش تھی کہ میں نے اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے, صحیح کرنے کی کوشش کی, ہو گئے صحیح جناب. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ تو بات تو اندر کی ہے نا. بہترین. کوئی میم پیرنٹنگ ٹپس تو بتائیے جین زی کو مینیج کرنے کے لیے. آپ ماشاء اللہ 7 بچے آپ کے. جی جی. ٹھیک ہے. تو ماشاء اللہ سارے کے سارے بریلینٹ. ہاؤ کم تو میں نہیں پوچھوں گا کیونکہ آپ کے یہاں تو کلچر ہے, ٹھیک ہے نا, تو پیچھو ڈاکٹر چلے آ رہے ہو آپ لوگ, ٹھیک ہے نا. تو جن میں نہیں ہیں وہ یہ کمال کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا ایسا آپ کر رہے ہیں جو باقی لوگ نہیں کر رہے؟ میں نے پچھلے دنوں ایک کورس کروایا پیرنٹنگ ود پرپس کے اوپر. اوکے. ٹھیک ہے. وہی ہوتا یہ ہے کہ جب ماشاء اللہ ڈھیر سارے کویشچنس یا ڈھیر سارے کیسز اکٹھے ہو جاتے ہیں نا, تو پھر میری کوشش ہوتی ہے ایک سپورٹ گروپ میں بناؤں. جب میں وہ سپورٹ گروپ بنا لیتی ہوں ایسے 20-25 لوگوں کا, تو پھر میں کیا کرتی ہوں کہ ان کے ساتھ ایک چھوٹا سا کورس کر دیتی ہوں تاکہ ہم ذرا 10-12 سیشنز کر کے تو ایک لائن پہ آ جائیں. تو اس کے بعد پھر دین دے اسٹارٹ ٹاکنگ ود ایچ ادر اینڈ مائی جاب از ڈن ود آئی اسٹے دیئر. تو میں نے پچھلے دنوں ایک کورس کروایا تھا پیرنٹنگ کے اوپر, بہت زیادہ آ رہا تھا. آج کل میرا حبل اللہ کے پلیٹ فارم سے بھی انہوں نے وہی والے کورس کو اسٹارٹ کر دیا. صحیح ہے. اچھا, اس کے اندر 2 چیزیں میں لے کے چلی. ٹھیک ہے. کیونکہ ہر بندے نے آپ کو اپنا ویو دینا ہوتا ہے نا. کتابیں تو بڑی موجود ہیں, اور آپ کو چیٹ جی پی ٹی پہ ڈالیں وہ آپ کو بہترین جو ہے نا وہ بنا کے دے گا ڈاکیومنٹ. 2 چیزیں تھیں جس کے اوپر ورکنگ کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ اسٹیبلش کرنا ہے کہ گھر میں کہ ہو از دی باس. مطلب بچے از دا باس. آپ بتا دیں. ٹیکنالوجی از دا باس. مجھے تو یہ لگتا ہے ٹیکنالوجی از دا باس. ڈونٹ سے دیٹ. ٹیکنالوجی تو آپ کی غلام ہے. اے آئی نہیں ہوئی بھی ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کرنٹلی, یہ نہیں کہہ رہا کہ ہونی چاہیے. ہاں, ٹیکنالوجی از دا باس ایٹ دا مومنٹ. اچھا چلیے پھر ٹھیک ہے, ہو شوڈ بی دی باس. ظاہر ہے پیرنٹس. ایک بچے بیچارے کے اوپر اتنا بڑا تو بوجھ نہ ڈالے کہ اب ماں باپ کی بھی لاشیں لادنا شروع کر دے. تو بیچارہ اپنے آپ کو بھی سنبھال لے آپ کی مدد کے ساتھ, تو ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی ویجیٹیبل نہیں ہے, یہاں پہ کوئی بنانا اسٹیٹ میں نہیں ہے. صحیح ہے. ماں باپ کا دل یہ کرتا ہے شاید یہ بچے اتنے ذہین ہو گئے, اتنا بڑھ بڑھ کے بولتے ہیں تو شاید ہمیں بھی لے چلیں گے. ماں باپ کو کچھ نہیں پتا تو اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں کہ مجھے واقعی کچھ نہیں پتا. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے نا. آئی اسٹل ایم دی ریسورسز گیور. میرا پیسے پہ کھاتے ہو, میرے پیسے پہ اسکول جاتے ہو, کالجز کی یونیورسٹی کی فیسیں دیتے ہو, اور جب رونے بیٹھتے ہو تو آئی ایم دیئر کہ تمہارے میں آنسو بھی پوچھ رہی ہوتی ہوں, کندھا بھی تمہیں دے رہی ہوتی ہوں. تم اتنے میرے پہ ایموشنلی ڈیپینڈنٹ ہو. یو آر نتھنگ ایٹ دس مومنٹ وداؤٹ می. تو میں ہوں نا. تو پھر ہو شوڈ بی دی باس. ہمارا دین کہتا ہے کہ ہو شوڈ بی دی باس, ہی شوڈ بی ایکٹنگ لائک باس. ٹھیک ہے. باس بننے کے ساتھ جو ہے نا منہ چوچے کاکے نے بن جائیے. اور دوسری بات, باس بننے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ میں ڈکٹیٹر بن گئی ہوں, اب ہر چیز ہی میرے ہاتھ میں آ گئی ہے, اس کار دے وچ کچھ نہیں ہو سکتا. صحیح بات. میری مرضی دے مطابق. صحیح بات. کہ بغیر یا میری مرضی کے خلاف. تو یہ بھی ذہن میں رکھیے گا, اولاد آپ کا ایکول پارٹنر ہوتی ہے. اولاد آپ کی نہ غلام ہوتی ہے نہ آپ کا نوکر ہوتی ہے. اللہ نے اسی لیے تو اولاد پکڑی نہیں ہے. کیا بات. ورنہ اللہ بھی اولاد پکڑ لیتا. صحیح بات. تو اللہ نے اسی لیے تو اولاد نہیں پکڑی تھی. اولاد آپ کی انیکسیشن ہوتی ہے, سیم جینز لے کے, آپ کے ریسورسز کے اوپر پورا حصہ لے کے. تو ٹریٹ ہم ایز این ایکول. اور جب آپ ایکول کے طور پہ ٹریٹ کرنے کی بات کرتے ہیں تو 6 مہینے کے بچے کو پورے انڈیویجول کی طرح سے ٹریٹ کرنا ہے. دوست بنا لیں اسے, بیٹیاں سہیلی بن جاتی ہو. دوست نہیں, اس کو آپ کہیں گے رسپیکٹ کا لفظ بولیں. آپ کو اپنے بچوں کو رسپیکٹ دینی ہوتی ہے. دیکھیں دوستی کی بات ہمیں سمجھ آتی ہے, لیکن بچوں کو رسپیکٹ دینا, 6 مہینے کے بچے کو کیسے رسپیکٹ دینی ہے؟
6 سال کے بچے کو کیسے رسپیکٹ دینی ہے اور جن زی کے 16-17 سال کے جو ہے نا ریجنگ ٹین ایجر کو کیسے رسپیکٹ دینی ہے. تھنک بٹ ریممبر آن دی سملر ٹائم سیم ٹائم یو آر دی باس. صحیح. تو ایکٹ لائک اے فرینڈ, ڈونٹ بی اے فرینڈ. بہترین میم. چلیے میم فائنلی میرے پاس آپ کے لیے چھوٹا سا گفٹ ہے, ٹھیک ہے. یہ واصف علی واصف صاحب کی دل دریا سمندر, آپ نے امید ہے پڑھی ہی ہوگی میرے خیال میں, پھر بھی اگر پڑھی ہوئی ہے تو کسی کو آگے گفٹ کر دیجیے گا. مگر دوبارہ پڑھنی کیونکہ اس کے وہ آتے رہتے ہیں ٹکڑے وکڑے, لیکن ماشاء اللہ تھینک یو ویری مچ فار دس. نہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں. چل میم کوئی فائنل میسج ہماری آڈینس کے لیے, کوئی جنانیاں راہ راستے پان واسطے کوئی؟ اپنی اسٹرینتھس کو ریکگنائز کیجیے. آپ سب کے لیے میرا یہ پیغام ہے, یاد رکھیے گا کہ سب سے پہلے آئینے میں اپنے آپ کو جواب دینا ہوتا ہے. مجھے وہ ڈاکٹر آسیہ مدنی چاہیے جو پلیزنٹ ہے, جو پازیٹیو ہے, جو سکسیزفل ہے اور جو ہیپی ہے, اور اس کے بعد اللہ کو جواب دینا ہوتا ہے. تو اپنی جو اسٹرینتھس ہیں بس ان کو ریکگنائز کیجیے, اینڈ دیٹس اباؤٹ اٹ انشاءاللہ. زبردست. میں نے اکثر یہ چیز نوٹ کی ہے کہ ہم زندگی کے پہلے 20 سال نا ماں باپ سے ڈرتے ہیں, زندگی کے دوسرے 20 سال بیوی یا ہسبینڈ سے ڈرتے ہیں, اور آخری 20 سال اولاد سے ڈرتے ڈرتے گزار دیتے ہیں, اور 60 سال کے بعد کھڑک جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وین یو گیز ول ٹیک کنٹرول آف یور لائف, اپنی اسٹرینتھ کو ہی پہچاننا ہے اور کچھ نہیں کرے. وہ کر لیا تو سمجھ لیجیے کہ آدھی پرابلم سالو ہو جائے گی. عمر دراز مانگ لائے تھے 4 دن, 2 آرزو میں گزر گئے, کٹ گئے. میم بہت شکریہ آپ کی تشریف آنے کے. جزاک اللہ خیر.